अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूही है 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। और उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ है कि आज का दिन आपका एक खूबसूरत अंदाज में गुजरे और दुरूद पाक भी कसरत से पढ़ते रहें ताकि आप पे रहमतें, बरकतें और फजीलतें नाजिल हों। और जिस तरह आज 9 मई का दिन है और पूरे मुल्क में इस दिन को एक इस ऐद के साथ मनाया जा रहा है कि जो हमारे शहदा हैं वो हमारा फ़ख्र हैं और पूरी कौम हमारे शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। हमारे शहदा के जो वालिदैन हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, पूरी कौम उनको भी सलाम पेश करती है कि जिन्होंने इतने बहादुर बेटे पैदा किए, जिन्होंने इस कौम के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी और उनकी जो आन है, उनकी जो शान है, उसके लिए भी पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। और हम देख रहे हैं कि आज पूरे मुल्क में शहदा से इज़हार यकजहती के लिए, शहदा की फैमिली से इज़हार यकजहती के लिए और वो हमारे बहादुर सिपाही जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं करते, उनको सलाम पेश करने के लिए आज पूरी कौम रैलीज निकाल रही है। और रैलीज में बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी और नौजवान भी। और इस बात का ऐद किया जा रहा है कि जो हमारे मुल्क के कौमी इदारे हैं वो इस मुल्क की सास हैं और वो इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। तो यकीनन वो जब मुल्क की हिफाजत पर मामूर होते हैं तो हम सब चैन की नींद सोते हैं और ये सारा कुछ चलता है। तो आज पूरी कौम जो आज 9 मई का दिन है उसको अफवाज पाकिस्तान के शहदा, हमारे पुलिस के शहदा और बाकी जितने भी जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, उनको आज के दिन सलाम पेश कर रही है। तो आज हम इस दिन के मौके पर इस हवाले से भी बात करेंगे कि जिंदा कौमें अपने शहदा को किस तरीके से याद रखती हैं और यकीनन जो शहदा होते हैं वो माशरे का, कौमों का फ़ख्र होते हैं। और जिस मुल्क के और जिस कौम के शहदा जो अपनी कौमों को भूल जाते हैं, जो कौम अपनी शहदा को भूल जाती है, वो यकीनन अपना मकाम हासिल नहीं कर सकती। तो यकीनन अपने शहदा की कुर्बानियों को हमें याद रखना चाहिए और हम सब इस बात का ऐद कर रहे हैं कि हम सब अपने शहदा को नहीं भूलें और ना भूलने देंगे। तो आज जो ये तो मामला चलते रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, एक और मामला जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है हमारे किसान। उन्होंने गंदम काश्त की और इस बार उन्होंने बम्पर क्रॉप काश्त की और इस हद तक पैदावार हुई कि किसान इस बात पर खुश था कि जब वह जैसे ही वो गंदम की कटाई मुकम्मल करेगा तो जब अपनी गंदम को फ़रोख्त करेगा तो उसके पास इतना ज़्यादा आमदन आएगी कि वो अगली फसल भी भरपूर अंदाज में काश्त करेगा और जो उसके अपने इस महंगाई की वजह से जिन मसाइल का शिकार हुआ उससे भी छुटकारा पाएगा। लेकिन उसे उस वक्त धचका लगा जब उसे मालूम हुआ कि हुकूमत अभी तक गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। हुकूमत ने गंदम का रेट निकाला लेकिन गंदम खरीदने को अभी तक तैयार नहीं है। तो किसान बेजार और मददगार बैठा है इस इंतज़ार में कि कोई अल्लाह का बंदा आए और उसे अच्छा रेट दे और अच्छे रेट पर उससे गंदम खरीदे। ये भी एक मसला है, इस पर भी हम तफसील में बात करेंगे। उसके साथ साथ अब इतना ज़्यादा हमने सीरियस बातें कर ली, तो उसके साथ साथ आप सब जो हमारी नाज़रीन हैं उनके लिए एक हम ये कह सकते हैं कि बेहतर जो टॉपिक हम ज़्यादा बेहतर जो उनकी स्किन के हवाले से स्पेशली बेहतर होगा कि आप खूबसूरत कैसे रह सकते हैं इस मौसम में। आज टेम्परेचर मुल्तान का 44 डिग्री से क्रॉस करके 46 तक जाएगा, तो इसमें आपने अपनी चेहरे का ख्याल कैसे रखना है। और यकीनन इस मौसम में, इस सख्त गर्म मौसम में अगर आप खूबसूरत नज़र आ रहे हैं तो ये वाकई एक बहुत बड़ा शाहकार होगा। तो इसमें आज हम जानेंगे कि इस मौसम में आप कैसे खूबसूरत नज़र आ सकते हैं, आपका चेहरा बारौनक कैसे रहेगा, आपकी जिल्द एक खुशगवार एहसास कैसे दिलाएगी, इस पर भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, ये सारी बातें चलती रहेंगी। हाँ, पहले हम आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जो एग्रीकल्चर को काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं और एग्रीकल्चर और किसानों के मसाइल को भी बार बार हाईलाइट करते हैं और उनको काफ़ी ग्रिप है। जब गंदम की काश्त हुई, जब कपास की काश्त अब होने लगनी है, तो वो मुसलसल इस चीज़ को कवर करते रहे कितना इस बार कितने रकबे पे काश्त हुई, कितनी पैदावार होगी, रेट क्या है और रेट क्या निकलेगा और रेट आखिर निकला क्यों नहीं, इस सारी बातों को बखूबी जानते हैं। अली रियाज हमारे साथ मौजूद होंगे। अली रियाज साहब, आपको खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। उनके साथ हमारे दूसरी मेहमान मौजूद हैं जो कि जिस तरह हमने आपको बताया कि हमने आज आपको बताना है कि आपने अपनी जल्द का ख्याल कैसे रखना है, अपने चेहरे को खूबसूरत कैसे रखना है, अपने चेहरे पे ताजगी कैसे लेके आनी है और कोशिश करेंगे कि नेचुरल तरीक़ों से आपको बताएं कि
کیا کیا آپ چیزیں یوز کریں اپنے چہرے کے لیے اور کیا کیا چیزیں کھائیں تاکہ آپ کا جو فیس ہے وہ خوبصورت نظر آئے. تو اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیوٹیشین ہیں ندا عتیق صاحبہ. میڈم آپ کو خوش آمدید. صبح بخیر. صبح بخیر. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ. صبح آپ ناشتے میں چائے پیتی ہیں یا کیسے ناشتہ کرتی ہیں آپ؟ صبح کا ناشتہ سب سے پہلے تو میں ہاٹ واٹر لیتی ہوں تھوڑا سا, کیونکہ یہ کووڈ سے چلا آ رہا ہے تو ہم اس چیز کو بھی ہم نے اپنی زندگی سے لائف سے اپنے ختم نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تھوڑا سا نیم گرم پانی وہ پئیں, وہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کی فل باڈی کے لیے بھی بہت اچھا ورک کرتا ہے. پھر آپ سب سے زیادہ جو ضروری ہے اسکن کے لیے آپ کی وہ واٹر ہی ہے. ہم اسکن پہ تفصیلیں لائیں گے. ہم ویسے لائٹر موڈ میں آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ناشتے میں کیا کیا چیزیں یوز کرتی ہیں, کیونکہ آج کل موسم بالکل چینج ہوا ہے. پہلے مئی کے سٹارٹ میں موسم بالکل اچھا تھا, ٹھنڈا میٹھا موسم تھا, لیکن اب موسم ٹیمپریچر 46 ڈگری پہ پہنچ گیا ہے. تو کھانے کو آج کل لوگ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو آپ آج کل اپنی فیملی میں کیا دیتی ہیں؟ سینڈوچز, بس نارمل ڈائٹ میں سینڈوچز لینے چاہیے لائٹ سے. جیسے کوکمبر ہے اس کو آپ انڈے کی جو ہوتے ہیں زردی نکال کے, مطلب جو اس کا وائٹ پلپ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ آپ گریٹ کر کے اور وہ بریڈ پہ لگا کے ہلکا سا وہ آپ اسپریڈر کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. باقی چکن پلین چکن اسپریڈر بھی آپ یوز کرتے ہیں سلائس پہ. تو بس یہ لائٹ سی ڈائٹ مارننگ آج کل ناشتہ کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل ٹیمپریچر کافی زیادہ ہے. جب آپ ہیوی ناشتہ کر کے باہر نکلیں گے تو پسینے سے شراب ہوں گے اور آپ سے کام بھی نہیں ہوگا, اور پھر کہیں گے کہ آپ 10 بجے کے بعد یا آپ کہیں گے کہ یار اب مجھ سے کام نہیں ہو رہا, شدید گرمی ہے. تو لائٹر ناشتہ کریں, پانی زیادہ استعمال کریں, اور پانی میں اگر آپ لیمو نچوڑ کے پانی استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے کافی بینیفٹ رہے گا. ہم ذرا آئیں گے علی ریاض کے پاس. علی ریاض, پہلے ذرا ہم 9 مئی کے حوالے سے بات کر لیں. تو 9 مئی کا دن آج پوری قوم منا رہی ہے, اور اس عید کے ساتھ کہ ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولیں, نہ بھولنے دیں گے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس دن کے موقع پر؟ فی الحال بھی 9 مئی کا جو دن ہے, اگر ہم 9 مئی کے دن کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں جہاں جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی بنیاد ہے, یہ ملک جو کلمے کی بنیاد پر بنا, اور اس کلمے کی بنیاد کو سنبھالنے والے کون لوگ ہیں؟ ہماری پاک فوج. ہمارا یہ ریاست کیا ہے؟ ریاست صرف قوم ہی نہیں ہوتی ہے, ریاست یہ وہ ہمارے لوگ ہیں. جیسے پاکستان وہ ملک ہے, دیکھیں ہم ہمارے جو جغرافیکل جو اسٹیٹس ہیں اور جو ریالٹیز ہیں جس طرح کی ہیں کہ ہماری پاک فوج نے ہمیں بچا کر رکھا. وہ چاہے 48 ہو, 60 سے 65 ہو, اس کے بعد 70 کے بعد سے لے کر اب تک, اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات, دہشت گردی کی پوری دنیا چیزیں ریکگنائز کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے. ہم نے پوری دنیا کو بتایا, امریکہ کو بتایا کہ ہم نے جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈرون اٹیکس کیے, پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر معصوم لوگوں نے 70,000 سے زیادہ جانیں گئی ہیں. اور اس ملک کے پتہ نہیں کتنے نقشے بنا کے دکھائے گئے کہ آج گیا کل گیا. ہماری پاک فوج تھی جو اس ملک کو بچا کے چلتی رہی, اور اتنی بڑی دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے شام کا حال دیکھا, ہم نے عراق کا حال دیکھا, ہم نے لیبیا کا حال دیکھا, لیکن پاکستان وہ واحد ملک تھا. پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اور پاکستان کی وہ افواج کے بعد سپاہی تھے جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کی. کیونکہ جیسے ابھی آپ نے 3-4 نام لیے ہیں, اگر ہم اپنے نیبر شو کریں, افغانستان, عراق, صومالیہ, اور یہ تمام تر وہ لوگ, کہ اصل جو پرابلم یہ ہے نا کہ اگر ہماری پاک آرمی ہی ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہم سیف ہے. آج بھی اگر ہم رات کو سکون سے اپنے گھر میں سوتے ہیں, ہمیں تمام آسائش ہے ہمارے گھر میں, اے سی سب کچھ ہے, وہ ہمارا نوجوان فوجی جو بارڈر پر کھڑا ہوا ہے وہ ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے تمام تر ادارے. آج کے دن کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کا دن نہ صرف اس اہمیت کو اور اس بات کو ظاہر کرنے کا دن ہے, بلکہ اس عہد کا بھی دن ہے کہ کم از کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم بحیثیت قوم کہاں ہیں, کہ ہمارے معیار, ہمارے اقدار, ہمارا جو تہذیب و تمدن ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے جو کچھ بھی ہوا. لیکن جس طرح سے ہمارے یہاں ایک انتشاری سیاست چل رہی ہے جس میں ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کی بات ہوتی ہے, تو یہ کافی ملک کے لیے سنگین ہے. اس ملک کے اس پہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں. دیکھیں سیاست ہونی چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن کچھ چیز ایسی ہیں جو ہر چیز سے ماورت ہوتی ہیں, ان چیز کو انوالو نہیں کرنا چاہیے اسٹیٹ. اب ہم جرنلزم نے پڑھا تو ہمیں پتہ ہے نیوز از نیوز, ہم خبر کو نہیں روک سکتے, بٹ ہمیں کچھ ایسی چیزیں جو اسٹیٹ کے حساب سے دیکھنی پڑتی ہے. بالکل اسی طرح ہر چیز کا دائرہ کار ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ملک نہیں ہوگا, ملک کے ادارے نہیں ہوں گے تو پھر آپ سیاست کیا کریں گے, آپ رول کہاں کریں گے؟ پارلیمنٹ کے معافوں کو بھی آپ اس طرح کی آپ وہاں پہ ان پہ حملے جس طرح 9 مئی کو, بالکل, تو یہ ایک سنگین غلطی تھی, سنگین جرم تھا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس حوالے سے یقیناً پوری قوم اس حوالے سے اس کی مذمت بھی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ بھرپور انداز میں کھڑے ہیں. ہم ذرا آئیں گے اپنے ٹاپک کی طرف. علی ریاض, کسانوں نے گندم کاشت کی, اس بار بھرپور انداز میں کاشت کی. انہیں لگا کہ جس طریقے سے 4,000 روپے پر من لاسٹ ٹائم ان کو ملا, اور پھر جب گندم شارٹ ہو گئی تو ان کو 5,000 پر من بھی مل گیا, لیکن وہ اس بار گندم کم کاشت کر پائے. تو انہوں نے کہا کہ اس بار زیادہ کاشت کرتے ہیں تو ریٹ اچھا ملے گا.
لیکن ریٹ اب مل نہیں رہا، تو اب کسان کی حالت کیا ہے؟ اس پہ بلابل دو چیز ہے، اگر ہم اس کا تھوڑا سا ان ڈیپتھ دیکھیں نا، پچھلے سال جو ایک انیشیٹو تھا، جیسے جو ہمارے نگران وزیر سے محسن نقوی صاحب تھے، ان کے بڑے ایک اچھے انیشیٹو رہا، نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے کپاس زیادہ رقبے پر کاشت کی، انہوں نے ایک طرح سے کسان کو حوصلہ دیا. پھر انہی پچھلے دنوں میں پہلی بار یہ ہوا کہ کپاس کا سپورٹ پرائز اناؤنس ہو گیا. اب اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ یہ ہوا گندم، اگلی فصل گندم، تو کسانوں کو تھوڑا سا حوصلہ ملا کہ ہاں یار ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بڑا اچھا انیشیٹو یہ ہوا کہ جو ہماری 2200 سے 4300 جو سپورٹ پرائز تھی گندم کی، اس کو بڑھا کر 4000 کر دیا گیا. بہت اچھا انیشیٹو جس سے کسانوں کا حوصلہ بڑھا. دیکھیں کسان کیا ہے، کسان سے اسی طرح ہم دیکھیں نا ایک بزنس کے حساب سے دیکھیں، کسان کے پاس ایک اوپن انڈسٹری ہے، اس کے پاس کنٹرول انوائرمنٹ تو ہے نہیں بائی نیچر، اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے قدرت کا، اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے مہنگائی کا، اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پر آرٹیفیشیل شارٹیج پیسٹی سائڈ میں اور جو فرٹیلائزر کریٹ کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو تیسرا سب سے اہم جو مرحلہ ہے، آپ دیکھیں کسان ہمارا وہ طبقہ ہے، اگر آپ ایک بزنس کر رہے ہیں، آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں، تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی قیمت آپ مقرر کرتے ہیں کہ میں نے اتنے کی بیچی ہے مارکیٹ میں. کسان ہمارا بیچارہ وہ ہے جو گندم اگاتا ہے، کپاس اگاتا ہے، چنا اگاتا ہے، چاول اگاتا ہے، گنا اگاتا ہے، اس کی قیمت کون طے کرتا ہے؟ اس کی انڈسٹری. مطلب یہ المیہ ہے کہ یا تو کم از کم ہم جو بندہ پروڈکٹ بنا رہا ہے اس کو الاؤ نہیں ہے، منڈی میں جا کر کسان کا اس طرح سے الگ ہوتا ہے، پھر منڈی کے پروسیجر سارے الگ ہے. آج کل یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جس نے فصل کاشت کی، جس کے پاس پروڈکٹ موجود ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا ریٹ نکلے گا کیا. مارکیٹ موجود ہے، مارکیٹ خود اس کا ریٹ نکالے گی کہ وہ اسٹاک کر لے گی. بالکل. اس کے بعد کسان کو کہے گی، جب کسان بیچ دے گا وہ کہے گی اب مہنگی ہو گئی ہے. جب وہ کسان بیچنے لگے گا وہ کہے گا بھائی کوئی لینے والا نہیں ہے. اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ اس وقت مختلف ریٹ ہے. ریٹ کا اصل بلابل تعین ہوتا ہے جو حکومت کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے. اس میں 3900 لیکن 3900 تو کسان کی حسرت بن گئی ہے. اب دیکھیں نا 3900 کا ابھی اب دیکھیں انہوں نے 100 روپے کم کیا. اب ہم تھوڑا سا اس چیز کو ذرا دیکھتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ آج سے جب 2022-23 کا جو ایک سینیریو تھا، اس 21-22 میں جو ڈی اے پی یوریا کی قیمتوں میں 80% تک کا فرق تھا. وہ جو ڈی اے پی کی بوری 4500-700 کے مل رہی تھی، اس بار کاشتکار نے وہ 12000 سے 13000 بلیک میں ڈالی ہے. اب آپ اگر ایک ایکڑ میں 2 بوریاں وہ ڈال رہا ہے ڈی اے پی کی، پھر وہ یوریا پہ آ جائیں. یوریا قیمت میں اس بار مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 2-3 سال پہلے 1600-1700 روپے تھا، اب وہ 5500-5600 بلیک میں ملتا ہے. ایک طرف تو آپ نے چلیں جی قیمتیں کم کی، چلیں جی ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو کاشتکار کو سبسیڈائز بھی کریں نا، آپ اس کی اتنی یوریا کم بھی کر دیں. یہ تو مطلب ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر طور پہ نظر ہے بھائی اگر ایک طرف ڈی اے پی آپ پچھلے سال سے مہنگی کر دی، قیمت آپ نے کم کر دی ہے، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ بالکل اس میں کسان کو کیا بینیفٹ ہے؟ کسان نے بھی اس وقت چپ کر کے برداشت کر لیا کہ چلیں اس کے خرچے پھر بھی پورے ہو جائیں گے. کسان جو ہے وہ ایک محنتی طبقہ ہے ہمارا، وہ کاشتکار جو اس ملک کے لیے اناج پیدا کرتا ہے، اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی، لیکن اس کو اب اس کا استحصال جاری ہے. اور ہر بار ایسا ہوتا ہے جب بھی کسان بیچارہ اپنی فصل زیادہ کاشت کرتا ہے تو حکومت اس کا اسی طرح استحصال کرتی ہے. لیکن کاش ہمارا کسان بھی وہ انڈسٹری میں شامل ہوتا، وہ اس کلاس میں شامل ہوتا جو کہ اس ملک کے فیصلے کرتی ہے، تو شاید کسان کو آج اس کی فصل کا ریٹ اچھا ملتا ہے. لیکن کسان بیچارہ کسان ہے، اس کو نہ پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، نہ اس کو کسی اسمبلی میں نمائندگی ہے، نہ اس کی کوئی بات کرنے والا ہے. تو پھر کسان کا استحصال اس ملک میں ہونا ہے جو کہ بدقسمتی ہے. ہم مزید بھی بات کریں گے اور واپس آئیں گے تو آپ کو خوبصورتی کے حوالے سے بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس سے آج ہم بات کر رہے تھے موجودہ صورتحال کے حوالے سے کسانوں کے بارے میں علی ریاض نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ وہ کس حد تک پریشان ہیں. ہم نے موسم کا بھی ذکر کیا تھا کہ ملتان کا اور ہمیں اسپیشلی ہمارا جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کا ٹیمپریچر میں اضافہ ہو گیا. سردیوں میں لوگ پھر بھی اپنا کچھ حد تک خیال کر لیتے ہیں اور ان کے چہرے کچھ حد تک رونق والے نظر آتے ہیں. لیکن جب ملتان کی اور رحیم جار خان کی، بہاولپور کی، ڈی جی خان کی، میاں والے کی اور ہر جگہ کی جو شدید گرمی جب اپنا اثر دکھاتی ہے تو ہمارے جو چہرے ہیں ان پر جو عجیب سی صورتحال آ جاتی ہے. کیونکہ لازمی بات ہے جب پسینے سے انسان شراب ہوتا ہے تو چہرہ بھی ڈل ہوتا ہے. تو اس موسم میں ہم نے اپنا خیال کیسے کرنا ہے؟ اور اسپیشلی جو ہماری خواتین سردیوں میں جب وہ چولہے کے پاس کھڑی ہوتی ہیں تو پھر بھی وہ اطمینان میں ہوتی ہیں، لیکن جب شدید گرمی میں جب وہ چولہے کے پاس کھڑی ہوتی ہیں، کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ بھی کافی پریشان ہوتی ہیں. تو وہ اپنا خیال کیسے رکھیں، اس پہ ہم بات کریں گے میڈم ندا عتیق سے. میڈم بتائیے گا جی، سارا میں نے ایک ماحول بنا دیا، اب ساری آپ صورتحال بتا دی، اب ان سب کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. اور جو خواتین ہماری اسپیشلی چولہے کے پاس کھڑے ہو کر کھانا بناتی ہیں اور پہلے شدید گرمی ہوتی ہے، تو وہ اپنی اسکن کا خیال کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Our Rohi members,
आज जो देख रहे हैं मेंबर्स, सब मेंबरान सबको। अच्छा, सबसे पहली बात, हमारी बॉडी गर्मियों में डिहाइड्रेट बहुत होती है, ठीक है, उससे अदर प्रॉब्लम्स आती हैं, पिगमेंटेशंस, ये वो। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि चूल्हे के पास खड़ी होती हैं ख़वातीन, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे ज़्यादा तो अल्लाह ताला की नेमत है एक, जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, पानी। हाँ, वो भी साफ पानी, ये हमेशा याद रखिएगा। जी बिल्कुल, साफ पानी। पानी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रखें, गर्मियों में तो खासकर, क्योंकि पिया नहीं जाता पानी। और गर्मियों में ये कि हम बहुत ज़्यादा चिल वाटर पीते हैं, ठंडा, वो नुकसानदेह है हमारी स्किन के लिए भी, ठीक है। हालांकि आपने देखा होगा अदर साइड अगर हम देखें तो क्यूब्स हम लेते हैं, आइस क्यूब, और वो फेस पे अप्लाई करते हैं, लेकिन हम ठंडा पानी नहीं डायरेक्टली पी सकते, ठीक है। स्टमक में जाता है, स्टमक से हमारे फेस और जिल का बहुत मैं हैरान हुआ जब मैंने आपसे नाश्ते का पूछा, आपने बताया कि मैं सुबह सवेरे गर्म पानी पीती हूँ इस मौसम में। जी, तो ये हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वो भी पानी गर्म पीते हैं जी, इनके बेनिफिट्स बहुत हैं। अगर आप जाएंगे बहुत डिटेल में बात हो जाएगी, फिर मतलब शॉर्ट उसमें बताऊंगी मैं आपको। दूसरा ये कि घर की ख़वातीन अपनी स्किन की केयर कैसे करें गर्मियों में। पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, एक्नी पोर्स हो जाते हैं, बाकी आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, पसीना आता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं फेस के, तो आप कोई भी क्रीम लगाएं, वो कुछ तो ऑब्जर्व होके और पोर्स इतने बंद कर देती हैं कि वो फिर ओपन भी नहीं होते, अगर उनसे क्लींजिंग इन चीज़ों से किया जाए तो नहीं। तो दो चीज़ें जो हैं लाइफ में, ख़वातीन जितनी भी हैं, जो घर में भी हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो बाहर ऑफिस वर्क करती हैं, जो भी हैं, उनको दो चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर रखना चाहिए। एक, अच्छा आप क्लींजिंग रखें, ठीक है, क्लींजर होना चाहिए, लाइक बहुत अच्छा। दूसरा, आपका फेस वॉश अच्छा होना चाहिए, ठीक है। साबुन गर्मियों में मैं रिकमेंड नहीं करती कि यूज़ करें, साबुन स्किन को पैच कर देता है, पैचेस वाली स्किन हो जाती है। बेसिकली हमें पता है कि हमारी स्किन टाइप जो है सिर्फ 4 हैं, लेकिन नहीं 7 टाइप्स हैं हमारी स्किन की, ठीक है। नेचुरली है, कॉम्बिनेशन है, और ऑयली है एंड ड्राई है, ठीक है। ड्राई पे मैं बात करूंगी तो ड्राई पे ये है कि हम पानी की, सबसे पहले पानी की कमी, उसके बाद ड्राई के लिए एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज है, वो ये है कि आप घर में ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, घर में चीज़ें हमारी जी जो अवेलेबल हैं, हाँ। लेकिन ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल 2 चम्मच वो, हाँ, 1/4 आप ग्लिसरीन ले लें, ठीक है, 1/2 चम्मच रोज वाटर, और उसके बाद चुकंदर जो होता है ना, उसको ग्रेट करके उसका जूस जो होता है वो 1/2 चम्मच, वो वो टिंट टाइप आपका बनता है, लेकिन आपके फेस पे इतनी ग्लो आएगा क्योंकि ग्लिसरीन है उसमें, ठीक है। वो ग्लिसरीन जो है हर मौसम में, ये बिल्कुल आप कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऑल टाइप स्किन के लिए, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ बात करूंगी कि हमारी बहुत पैचेस वाली स्किन, अगर आप दोबारा हमें बता देना कि हमारे नाज़रीन जिन्होंने नहीं सुना, क्योंकि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और स्पेशली हमारी ख़वातीन के लिए वो ये सुनना पसंद करेंगे। जी, एलोवेरा जेल 2 चम्मच एलोवेरा जेल, आप 1/4 ग्लिसरीन, गुलाब का 1/2 चम्मच, और आप उसमें चुकंदर जो होता है उसका जूस, ठीक है, 1/2 चम्मच, तो वो पिंक रेड से कलर का, उससे बहुत ग्लोइंग फेस और मॉइस्चराइज हो जाता है जिनकी ड्राई स्किन है, ठीक है। जी, याद रखिए ड्राई स्किन वालों के लिए जी, और जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बेहतरीन है गर्मियों में मुड मास्क, ठीक है। मुल्तानी मट्टी बेहतरीन है, उसमें आप मुल्तानी मट्टी में भी एलोवेरा जेल, इवियन के कैप्सूल 600 mg जो होते हैं ग्रीन वाले, वो आप 4 ले लें, और एलोवेरा जेल है, थोड़ी सी ग्लिसरीन है, मुड मास्क है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही बेसन। ये आप इसका पेस्ट बहुत अच्छा सा, बहुत स्मूथ पेस्ट, बहुत अच्छा पैक, मतलब कॉस्टली पैक बन जाता है, ठीक है। वो आप फेस पे लगा के फिर उसे ड्राई होने दें, मतलब जब तक ड्राई हो आपकी स्किन पे, ठीक है ना, क्योंकि ऑयली स्किन है, मुड मास्क आपके ऑयल को फेस से ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो वो जब तक आपका ऑब्जर्व हो, ड्राई हो, उसके बाद रोज वाटर से इजीली वॉश करना है। दिन में आप कम से कम देखें, हम 5 टाइम का तो हमें नमाज का भी हुक्म है, ठीक है, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, तो हमारा फेस वैसे ही वॉश होता रहता है, तो उस दौरान भी आप 3 टाइम तो मैं बोलूंगी कि गर्मियों में फेस वॉश करना चाहिए, स्किन टोन के हिसाब से, आपकी जो स्किन टोन है, जो स्किन का आपका लेवल चल रहा है, उसके हिसाब से आपको यूज करनी चाहिए। बाकी मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मैंने कहना था ये ऑन एयर आपको कि रूही चैनल ने बहुत 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 अच्छा ये टॉपिक निकाला है कि नेचुरलिटी, हमारी कोशिश होती है कि हम नेचुरल लोगों को बताएं, नेचुरलिटी जो रियलिटी पे बात नहीं होती अक्सर, हम ना थक गए हैं, देखें प्रोडक्ट पे काम कर लोग वैसे भी महंगाई से तंग हैं, अब वो इतनी महंगी क्रीम खरीदेंगे, हम कहते हैं कि अब सस्ते में अपनी नेचुरल चीजें जो उनकी स्किन के लिए काफी
जी, जिनकी बेहतर साबित हो। पैचेस स्किन है उनको भी चाहिए कि हाफ टमाटर विद वैसे आजकल जूसेस, बड़ा सस्ता टमाटर, ये अच्छा है। जी हाफ टमाटर, हाफ आलू और हाफ लेमन, उसको ग्रेट करके ठीक है। उसका जूस निकाल के वही मुड मास्क में आप मिला के लगाएं, आपका बेहतरीन फेस पैक, फेस मास्क और फेशियल मास्क जो होता है वो बन जाएगा। और देखें, आपको इतना अच्छा मशवरा आज मिला है तो कोशिश करें कि ये चीज़ें घर में यूज़ करें और इससे आप के जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो भी करेगी और आप खूबसूरत नजर आएंगे, तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे। हम जरा आएंगे अली रियाज के पास। अली रियाज, किसान की हम बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि किसानों को उन्होंने महंगी खाद खरीदी, बिजली के बिल उनके ज़्यादा आए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा थी, तो ये सारा कुछ खर्चे बर्दाश्त करने के बाद अब अगर किसान को मुआवजा नहीं मिलता तो जो फसल आ गई है काटन की, जो कि काश्त होनी है अभी, कितना बुरा असर होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में निगरान हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था काटन की पैदावार बढ़ाने पे। अब इस हुकूमत की पॉलिसी की वजह से काटन की पैदावार किस हद तक मुतासर होगी? एग्जैक्टली पिछली बार जैसे अभी आपने बताया ना कि जो निगरान सेटअप था उनका बड़ा फोकस रहा था, उन्होंने एक तरह से कह लें हंगामी तौर पर, अगर आपको याद हो तो जिसमें हमारी पाक फौज ने बड़ा अहम किरदार अदा किया जब व्हाइट फ्लाई का अटैक हो रही उन्होंने उस पे स्प्रे भी किया था। तो ये उनकी एक वाज़ेह तौर पे उनकी तवज्जो थी। आपकी पता चलता आपकी प्रायोरिटीज क्या है, तो ज़राअत उनकी प्रायोरिटी थी, जिसका हमें फल भी मिला, हमारी जो पैदावार थी कदर बेहतर रही। अच्छा, पिछली बार कपास से और बात करें, सबसे अच्छा इनिशिएटिव था कि अर्ली सोइंग की तरफ गया, गेती काश पर गए, तो पहली बार हिस्ट्री में यह होता कि हमारे जून जुलाई की जो जिनिंग फैक्ट्री वो फआल हो गई थी और रिपोर्ट्स आना शुरू और अमेरिकन सुंडी से भी कुछ हद तक छुटकारा मिला। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल, वो गुलाबी सुंडी खासा मसला था, तो वो भी उस बार वो काफी टैकल रहा था चीजें। लेकिन अब जैसे हमने बात की ना गंदम स्टोर से इसको कोरिलेट करें, अब गंदम का इस बार उन्होंने क्या किया, आपको पता है कि सबको पता है हमारा जो काश्तकार है वो कितना पढ़ा लिखा है। इस बार हुकूमत ने नई पॉलिसी, नई गवर्नमेंट ने कहा जी अब गंदम जो हम बारदाना ऐप के जरिए करेंगे। आपको ये अजीब सा था, क्योंकि हमारा किसान बेचारा जो काश्तकार है, जो खेती बाड़ी करता है, उसका ऐप से क्या ताल्लुक। और चलें ठीक है, नए नौजवान आए हैं, वो मोबाइल यूज़ करते हैं, अब वो एप्लीकेशन का उनको पता है, लेकिन जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो पुराने काश्तकार हैं, अब वो एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ से बारदाने की दरख्वास्त जमा करा रहे हैं, तो ये किस हद तक मुश्किल था, इसको आसान बनाया जा सकता था? ये असल में बिलाल भाई हमारा सिस्टमेटिकली बहुत ज़्यादा फॉल्ट है और हम इस तरह काम करते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जिस खत्े में यहाँ रह रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं, इर्द गिर्द के जो ममालिक हमारे, मसला सबसे बड़ा ये है कि हम लोग आम आवाम पे इन्वेस्ट नहीं, जो गवर्नमेंट हमारी आम आवाम पे इन्वेस्ट नहीं करते। वो इन्वेस्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है स्ट्रक्चर्स पे करना चाहिए, लेकिन जब तक आपके आम इंसान को शऊर नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, मिसाल के तौर पर एक बंदा मैट्रिक पास है, अगर आप उसको, हुकूमत कह रही है कि हम लैपटॉप स्कीम्स दे रहे हैं, हम लोन स्कीम दे रहे हैं, अब एक बंदा मैट्रिक पास है या अंडर मैट्रिक, उसको यही नहीं पता उसने अप्लाई कैसे करना है और लोन लेना है कैसे, उसको ये नहीं पता कि नए दौर के स्टार्टअप्स क्या हैं, ई कॉमर्स कहाँ जा रहा है, तो आपको कहाँ से पे बैक करेगा। पहले जो सोर्स होता है आपका ह्यूमन है, आपका इंसान है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है। इसको रिलेट करूँगा मैं किसान से, क्या जब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो काश्तकार तबका है, जट लोग हैं, जट जो आमतौर पर किसान, वो कितने बड़े लिखे होते हैं, नौजवान आ रहे हैं लेकिन कितने ज्यादा होंगे, बहुत कम। अभी भी बहुत सारा हमारा काश्तकार जो है उसका इस्तेसाल से इसी वजह से पटवारी हजरात करते हैं। लेकिन मैं इस बात पे भी हैरान हुआ, जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो एक किसान ने मुझे कहा कि जब इन्होंने कहा कि आपने ऑनलाइन बारदाना देना है, कहते हैं हमने बारदाने की दरखास्तें दे दी, हमें कहा गया कि जी सिस्टम बैठ गया। वो ये कहते हैं कि जो दुनिया की इतनी बड़ी एप्लीकेशन हैं, वो ये किसान कह रहा था, गूगल की साइट नहीं बैठती, यूट्यूब नहीं बैठती, ये हमारी जब पाकिस्तान की हुकूमत की साइट होती है, जब भी हमें कुछ मिलता है तो हमें ये कहा जाता है कि ये साइट बैठ गई है, अभी काम नहीं करी, नादरा जाए वहाँ भी ये मसला नजर आता है। तो ये हमारी साइट्स ये, तो अगर आपने इसको ऑनलाइन करना है तो उस पर थोड़ा फोकस भी कर लिया करें, ये हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, ताकि फिर लोग परेशान हो, क्योंकि वो फिर लाजमी बात है जिससे अप्लाई करा रहे हैं फिर उसको वो पैसे देते हैं, वो मुफ्त में उनका अप्लाई नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो नहीं कर सकते, तो वो किसी को उसका मुआवजा देते हैं कि यार हमारी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो आप कर दें और इसके आप जितना मुआवजा लेना ले लें। तो हुकूमत को इस पर भी फोकस करना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान में एक बड़ा सिलसिला शुरू, आरटीएस सिस्टम बैठने से लेकर अब तक तमाम पे जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं वो बैठ जाती है। इस बार इन्होंने जो बारदाना ऐप थी ये पीआईटीबी के, इसको बैक पीआईटीबी कर रहा था। आपने काफ़ी अहम बात की कि हमारे यहाँ आरटीएस भी बैठ जाता है, हमारे यहाँ इलेक्शन की साइट भी बैठ जाती है, हमारे यहाँ किसानों को बारदाना देने की साइट भी बैठ जाती हैं। अब अल्लाह करे हमारा IT सिस्टम इतना बेहतर हो जाए, हमारे नौजवान इतने ज़्यादा इस सिस्टम पे ग्रिप हासिल कर लें कि हमारी जो साइट्स हैं वो फुल टाइम काम करते रहें और हमें इस हवाले से कम परेशानी का सामना ना हो। मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ویلکم ایک ناظرین، جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، کسانوں کے حوالے سے ہم نے بات کری ریاض سے. بریک سے پہلے ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا کہ آخر اس بار کسان کو گندم کا ریٹ مل کیوں نہیں رہا، اور جب اس کو ریٹ نہیں ملا تو اب کسان جائے گا کہاں، یہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا. دوسرا، ہم نے ہمارے ساتھ بیوٹیشین ڈاکٹر ندا عتیق صاحبہ موجود ہیں، اور جس طرح میڈم نے بتایا کہ آپ کو ایک اچھے ٹپس دیے کہ آپ نے کس طریقے سے گھر میں چیزیں یوز کر کے اپنی جو سکن ہے، اپنا فیس ہے، اس کو بہتر بنانا ہے. ہم اس سے مزید بھی بات کریں گے ان سے کہ اب موسم گرما شروع ہو چکا ہے اور شدید شروع ہو چکا ہے. پچھلے 4-5 دن سے جس رفتار کے ساتھ ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے تو لگ نہیں رہا کہ ملتان کی گرمی کوئی بریک لے گی. اللہ کرے بارش آ جائے تو کچھ بہتری آ جائے گی، ورنہ 46 پہ تو پہنچ گئی. اب دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جائے گا. تو اس میں ہم نے اپنی جلد کو نکھرا اور شاداب کیسے بنانا ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ہماری خواتین کے لیے، ہم سب کے لیے. یہ ذرا ہم میڈم سے جانیں گے. میڈم، اس موسم میں اپنی جلد کو نکھرا اور شاداب بنانا ہے، کیسے بنانا ہے؟ بغیر اگر ہم کریم میں تو لگا سکتے ہیں، لیکن وہ پسینہ اتنا آتا ہے کہ وہ نہیں، کریمیں بھی لگا سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کہ جو فردر فوراً آپ کو افیکٹ کر دیتی ہیں اور ایک دم رنگ گورا ہو جاتا ہے، یہ اس کے پھر سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں. لیکن ایک دم اسکین کو ہے ہوتا بھی شارٹ ٹائم کے لیے. ہاں جی، شارٹ ٹائم کے لیے، پھر آپ وہ چھوڑیں گے، آپ واپس اپنی روٹین میں آ جائیں گے، جو آپ کی پہلے تھی اس میں آ جائیں گے. اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ اگر آپ نائٹ کریم، ڈے کریم، کوئی بیوٹی کریم یوز کرتے ہیں ایسی جو آپ کو فوراً رنگ گورا کر دے. آپ کے اوپن پورز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پورز اوپن ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ جلد کے اندر جاتی ہے کریم، یہ پھر ایکنی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور آئلی والی اسکن کے لیے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور میں نے تو کئی جگہ یہ بھی سنا ہے کہ یہ ڈیزیزز میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں گرمیوں میں نا نیچرل طریقے سے اپنی ڈے نائٹ کی کریم خود بنانی چاہیے. جی، اس سائڈ پہ نہیں آنا چاہیے ہمیں. کم سے کم اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے آپ اس سائٹ پہ آئیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ریکمینڈ کریں. شادی بیاہ پہ تو ہماری خواتین پھر وہ کہتی ہیں مجبوری ہے، ہمیں تیار ہونا ہے. تو بس یہ نیچرلی ٹپس ہوتی ہیں، یہ کریں. فیشل، آپ ایک اچھا فیشل لے لیں، پہلے اپنی اسکن کو اچھا بنا لیں، پھر یوز کر لیں، آپ. ہاں جی، بالکل اس طرح. لیکن فردر میں نہیں کہوں گی کہ ایک دم رنگ گورا کرنے، فوراً رنگ گورا ہو جائے تو وہ آپ کے لیے، آپ کی اسکن کے لیے مضر ہے یہ چیزیں. یقیناً آپ اپنی اسکن کو خوبصورت بنانے کے چکر میں اپنی اسکن کو خراب نہ کیجیے. جو نیچرل چیزیں ہیں ان کو یوز کریں تاکہ آپ بہتر سے بہتر رہ سکیں. میڈم، جلد کے جو مسائل ہیں، اب موسم چینج ہوا ہے کیونکہ اب لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. اب جس طریقے سے فیب میں، مارچ میں، اپریل میں موسم قدرے بہتر تھا، تو جو لوگ چیزیں پہلے یوز کر رہے تھے انہیں نہیں معلوم تھا. اب یکدم موسم چینج ہوا، اب اس موسم میں جلد کو کیا کیا پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں؟ سب سے پہلے تو پسینہ آتا ہے فیس پہ، ٹھیک ہے، وہ پرابلم سب سے بڑی ہوتی ہے جو ہم فیس کرنی ہوتی ہے. چاہے چولہے کے آگے ہوں، صفائی کر رہے ہوں آپ، لائک اے سی میں بھی بیٹھے ہوں تو بعض دفعہ آنے لگتا ہے پسینہ اس طرح. تو پیچز ہو جاتے ہیں پھر اسکن پہ. تو ان کو چاہیے کہ وہ کھیرے کا استعمال، جو کوکمبر ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے بہت زیادہ کر دیں اپنی وہ آج کل مارکیٹ میں کافی سستا ہے. میں خود کل لے کے آیا ہوں تو اس کا ریٹ تھا آئی تھنک 50 روپے فی کلو. جی جی. تو آپ وہ فیس پہ کھانے کے لیے یوز کریں یا فیس پہ لگانے کے لیے؟ نہیں، فیس پہ لگانے کے لیے بھی یوز کریں ایز اے پیک، ٹھیک ہے. جسٹ صرف گریٹ کر کے اس کا ارک لے کے وہ فیس پہ آپ لگائیں. اور یہ دوبارہ بتا دیں ہماری خواتین کو کہ وہ کس طریقے سے یوز کرنا ہے. بس اس کو گریٹ کر کے اس کا جو جوس ہوگا وہ لائک آپ لگا کے، آپ ایک ایز اے ٹونر ہے وہ، ٹھیک ہے، آپ کی فیس کے لیے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اوپن پورز ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بھی کریم کچھ بھی لگائیں گے تو آپ کے اپر لیئر پہ رہے گی، اندر نہیں جائے گی، ٹھیک ہے. اندر جا کے اوپن پورز ہو جاتے ہیں. تو پھر دیکھیں ہمارا جو ہے نا ڈیزرٹ، یہ سرائی علاقہ ہے جو مٹی والا، جیسے ریتیلا علاقہ ہے، ٹھیک ہے. ملتان تو ویسے مشہور ہے ریگستانی مٹی کے حوالے سے. اگر ہم ادر سٹی چلے جائیں کراچی تو وہ بھی اسی طرح کا ہے، لیکن وہاں کیونکہ سی سائڈ ہے، سی ہو گیا، سمندر آ گیا تو وہ نمی میں چینج ہو گیا. اب اسکن پہ وہاں نمی، چپ چپاہٹ، اسکن آئلی اس طرح کی رہتی ہے گرمیوں میں. لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہیں ڈرائینس کے. ڈرائی جو اسکن ہو جاتی ہے اس پہ پیچ پڑ جاتے ہیں. اگر ہم اس پہ گورا کرنے والی کریمیں اور اس طرح کی لگائیں گے تو ایک تو وہ ایکسٹرا موئسچرائز ہو جائے گی ہماری
स्किन, और ऊपर से स्किन के ओपन पोर्स होके अंदर जाके फिर वो हमारी डिजीजेस में चेंज हो जाएगी, लाइक एक्नी और दूसरी वो पिगमेंटेशन skin के वगैरह लिए हो जाती परेशान हैं, कौन वो स्किन को भी परेशानी होगी और आपको खुद भी अदर आपको इन फ्यूचर में भी परेशानी और होगी। जी घरों में लोगों ने एलोवेरा लगाई होती है, उसका मास्क यूज करना चाहिए मौसम गर्मा में? बहुत अच्छा है गर्मियों में एलोवेरा का मास्क। मैंने आपको बताया मुड के साथ मुड मास्क ये इसी तरह बनेगा कि एलोवेरा जेल और मुड मास्क, थोड़ी सी ग्लिसरीन और बेसन 1 चम्मच, वो आप पेस्ट बना के आपका बेहतरीन, आपका कॉस्टली जो होता ये है सिर्फ खवातीन के ब्रांड लिए या मर्द हजरात भी यूज कर सकते नहीं, सब कर सकते हैं हैं? सब ये सबके लिए है। जो हमारे दूसरे लोग सुन रहे हैं नौजवान, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं जो स्किन की वजह से काफ़ी परेशान है, और स्पेशली मौसम में गर्मा में, क्योंकि उन्होंने बाइक चलानी होती है, बाहर जाना होता है। अगर बाइक ना भी चलाएं, गाड़ी चलाएं, तो फिर भी वो बाहर ज़्यादा घूम रहे होते हैं, तो वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। हम वापस आएंगे अली रियाज के पास, ज़रा आएंगे फिर किसानों के मसाइल की तरफ। अली रियाज, कपास काश्तनी है, पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, तो हमने जिस बात पे इख्तिताम किया था, ब्रेक आ गई थी, वो ये बात चल रही थी कि अब कपास की फसल कितनी मुतासर होगी। तो क्या लग रहा है किसान इस वक्त परेशान है और वो अगली फसल काश्त करने पर भी वो डामाडोल नजर आ रहे हैं? अगली फसल काश्त करने का देखिए टोटल जो इसका इन्हिसार है वो यही होता है कि पिछली फसल कैसी रही है, क्योंकि फार्मर के पास तो जो जिसके पास ज़मीन है उसके पास वही इन्वेस्टमेंट है, वही उसका पैसे उतने ही हैं, अगर बिकेगी वही पैसे हैं, वही बिकेगी वही उसने। आपको पता है हमारे यहाँ जो अगर हम देखें ना, ये देहाती किसान जो बड़ा निज़ाम है, मजेदार सा डायलॉग मारते हैं। मैं अक्सर मियां वाली जाता हूँ, किसान ये कहते हैं कि हमारे ट्रक नहीं चल रहे हैं, हम यहीं पे जो काश्त करेंगे ना, बिल्कुल। तो यहीं से जो उगेगा वो बेचेंगे, तो तभी हम चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात कपास, हुकूमत को भी सोचनी चाहिए वैसे। बिल्कुल, और कपास ऐसी फसल है, आपको याद होगा हम तो बचपन में सुनते आ रहे थे अपने वालिदैन से कि कपास की जो फसल थी वो वाइट गोल्ड जिसको पूरी दुनिया में कहते हैं, और इसकी आज भी न्यूयॉर्क एक्सचेंज में जो इसकी कीमत है पर आउंस तय होती है तोले के हिसाब से, मतलब दिस इज अ वाइट गोल्ड। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे यहाँ तो आप वाइट गोल्ड करें, हमारे यहाँ तो बेचारे किसान फुट्टी को आग लगा देते हैं, कहते हैं रेट ही नहीं निकला। शुगर का रेट निकलता है हर दिन, लेकिन वो कपास का नहीं निकलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें देखें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे यहाँ। जोनिंग कर दी गई है लेकिन वो ना होने के बराबर है। जोनिंग से ये है कि ये एरिया डिफाइन कर दे कि ये जो बेल्ट है यहाँ पर कपास लगानी है, गंदम लगानी है, कॉटन लेकिन बेल्ट ऐसा नहीं हो रहा। कॉटन हम जिस खेत में बैठे मशहूर हुआ था, बिल्कुल जिस खेत में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इसको कॉटन बेल्ट ही कहा जाता था, और ये वो खिता था कि जिसने 90s के दौर में इंडिया और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन आज हम कहाँ चले गए? हमारा नंबर आजकल तो हम आखिरी नंबर अब हम तो अपनी ही प्रोडक्ट पूरी नहीं कर रहे। हमारी इंडस्ट्री की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड है वो 1 करोड़ 20 लाख बेल के लगभग है। अब हम पैदावार कितनी जो हमारी बेल है 3-4 साल तो 84 लाख तक थी, अब कम हो गई है। अब हमारा इस साल भी हमारा जो, क्योंकि पिछले साल अच्छा इनिशिएटिव लिया कपास प्रकाश, हम 80 लाख तक गए। अभी की जो पिछले महीने की जो पीसीजे पाकिस्तान कॉटन जनरल एसोसिएशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है कि हमारी जो सिंध की कपास वो पहले आती है, जिनिंग इंडस्ट्री वहाँ पर पहले शुरू हो जाती है। लेकिन जो लास्ट ईयर निगरान हुकूमत ने स्टेप लिया था, तो वो अब अगर किसान को पैसे ना मिले तो फिर 80 लाख से नीचे ना चले जाए। ये तो जाहिर सी बात है। अब देखें ना, अब पिछले अगर गवर्नमेंट ने अगर इनिशिएटिव लिया, अगर किसी ने चलने जी सदके नियत से और साफ नियत से काम किया, तो ये एक तरह समझ लें उसकी मेहनत पर भी पानी फेरने के बराबर होगा। और दूसरा ये कि आप आगे करेंगे क्या? आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम कहते हैं जी पाकिस्तान की हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंपोर्ट्स कम करनी है। हमारा जो एक्सपोर्ट सबसे बड़ा जरिया है हमारा ये धागा था। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है, जो हमारा एक्सपोर्टर है वो ये कहते हैं कि भाई जो हम जहाँ पे बनाते हैं उसमें बिजली के रेट आप इतने महंगे कर दिए हैं, तो वो कार्टन जितनी सस्ती भी कर लेना, जितनी इंडस्ट्री लगा ले, तो हम बिजली के बिल नहीं पूरे कर पाते। तो हम कैसे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं? हमारे यहाँ खर्चे ज्यादा हैं और आमदन कम होती है, लेबर को भी देना है, उसके अलावा सरकार को भी टैक्सेस देने हैं, तो भी हम कैसे चलाएं? अगर वो जो रेट निकालते हैं यहाँ पे, वो तो आलमी दुनिया में वो कम्पीट नहीं कर सकते उस रेट पे। अब इसी चीज को आप रिलेट करें फार्मर से, अगर आप इसी बात को फार्मर पे तो इम्प्लीमेंट करें ना, कि जैसे मैंने आपको बताया डीएपी खाद, फिर अच्छा फिर एक फसल, अभी जैसे हम कपास की बात करें, चले हम सब भूल जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। जिस तरह हमारी इंडस्ट्री का बट्ठा बैठ गया तो हमारी ज़राअत का भी बैठ जाएगा। ज़राअत तो हमारी पॉलिसी चलती रही बिलाल भी बैठ ही चुकी है। देखें आज से 150 साल पहले पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जा रहे थे। अच्छा, लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ गए, लेकिन उन्होंने अपनी जो ग्राउंड सी रोड सी वो स्ट्रॉन्ग। आज भी पूरी दुनिया में वही लोग तरक्की कर रहे हैं। आपने बड़ा ट्रेंड सुना होगा कि लोग अपने ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रहे हैं, लोग दोबारा से नेचर के करीब जा रहे हैं। लोग क्या अपना रहे हैं कि जैसे अभी आप लोग स्किन की बात करेंगे, जल्दी सोना और जल्दी सोना, जल्दी उठना, एक रूटीन बना रहे हैं लोग। वो एक वक्त था जो पॉप एक इरा आया, एक ऐसा इरा आया जिसको आप कहेंगे मिड 1996-95
کہ یہ ایک ٹاپ پیک ایرا جو اسٹارٹ ہوا تھا 1950s سے کہ لوگوں نے ایک لیٹسٹ جس کو کہتے ہیں نیو لائف پاکستان میں یہ پتہ ہے کب شروع ہوا؟ پاکستان میں 2002 کے بعد پاکستان میں ہمارا شروع بھی ہوا، اب وہ چل رہا ہے مشن جو مشرف صاحب نے انٹروڈیوس کرائی تھی، بالکل، تو وہ 2002 میں ہم نے کوشش کی صرف جانے کی. ایگزیکٹلی. اب ہمارا اصل میں جو ہم ایشیائی لوگ ہیں نا، ہم جلدی واپس آنے لگے. ہم ایشیائی لوگ اصل میں بلال میں ہم وہ لوگ ہیں کہ کہنا تو نہیں چاہیے کوا چل ہنس کے چل اپنی بھول گیا. ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، ہم نے بات کی کسان کے حوالے سے اور خوبصورتی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. وہ بریک میں ہماری ایک بڑی مزیدار سی ڈسکشن ہماری چل رہی تھی کہ خوبصورتی ہے کیا رنگ گورا ہونا خوبصورتی ہے یا چہرے کا خوبصورت نظر آنا خوبصورتی ہے؟ تو اس پہ بھی ذرا ہم بات کریں گے. میڈم ندا عتیق صاحبہ موجود ہیں. میڈم خوبصورتی ویسے ہے کیا؟ ہمارے لوگ گورا بننے کے چکر میں کریمیں یوز کرتے ہیں. خوبصورتی نیچرلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی ہے، ٹھیک ہے، وہی خوبصورتی ہے اصل. تو اس کو بگاڑے مت. جس طریقے سے آپ ہیں اس طریقے سے آپ خوبصورت بالکل اسی طریقے سے. اس کو انہینس کرنے کے لیے تھوڑی سی اپنی کیئر کریں، لائک روٹین میں اپنی تھوڑی سی چینجنگ کریں اور ڈائٹ پلان کریں اپنا اچھا سا، اور اس کے علاوہ اچھی پروڈکٹ کا یوز کریں اپنے چہرے پہ. اگر آپ کے تاکہ آپ کو نکھار ہے تو یہ خوبصورتی ہے. جی بالکل. اگر چہرہ ڈل ہے، چاہے وہ وائٹ ہے، چاہے وہ گندمی ہے، چاہے جو بھی وہ بھی اپنی جگہ خوبصورتی ہے، لیکن آپ اس کا جو ڈل ہے وہ ظاہری سی بات ہے انہینس کرنے کی کوشش ہوتی ہے ان کی. تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کی کیئر کریں، بس اپنی کیئر کریں. کیئر کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم کیئر کریں گے تو نیٹ کلین رہیں گے، ہماری اسکن بھی شاداب اور خوبصورت نظر آئے گی. اس چکر میں نہ جائیں کہ ہم نے اپنے کلر کو بس گورا ہی کرنا ہے. ہاں جی بالکل، یہ خوبصورتی کا معیار نہیں ہے. خوبصورتی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ رونق ہو، آپ کا چہرہ نکھرا ہو نظر آئے، آپ کے چہرے پہ شادابی ہو. جی میڈم آپ کو ٹپس بتا چکے ہیں کیا لائک وداؤٹ میک اپ بھی آپ ایک پرکشش انسان لگیں کہ آپ کو دیکھنے کا دل کرے. کچھ کھانے کا بھی مشورہ دے دیں ہماری خواتین کو، ہمارے نوجوانوں کو. بس لائٹ ڈائٹ. دیکھیں بہت زیادہ میٹ فاسٹ فوڈ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں کیونکہ ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے. جی ویجیٹیبل میں کوکمبر کا یوز کریں. تربوز، سبز فروٹس میں تربوز ہے، خربوزہ لائک فیس کے لیے بہترین ہے. خربوزہ جتنا آپ کھائیں گے آپ کی فیس خود ہی گلو کرتا چلا جائے گا. جی تھوڑا خربوزہ مہنگا ہے، 80 روپے کلو آج کل. تو تربوز آئی تھنک ریکمینڈ میں کر دوں گا. تو یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں آسانی سے اپنے گھروں میں روزانہ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کا جو فیس کی اسکن ہے وہ ایک کافی شاندار اور خوبصورت نظر آئے گی. تو یہ کہ آپ کو وہ آپ ویسے بیوٹی کریمز لیں گی تو وہ لازمی بات ہے آپ کے چہرے کو خراب کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہمارے ہاں لوگوں کے مائنڈ، آپ کے پاس تو زیادہ خیر خواتین آتی ہوں گی، تو یہ جو ٹرینڈ بن گیا کہ ہم نے گورا نظر آنا ہے، اور اسپیشلی جو شادی بیاہ پہ لوگ بہت زیادہ ہماری خواتین میک اپ کر لیتی ہیں. ناراض نہ ہو جائیں خواتین کی اتنا ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے. ویسے ہم اوور آل کیونکہ ہمارے گھر میں بھی خواتین، ہر جگہ خواتین ہیں، تو اس لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو کیا ان کی جو جتنا میک اپ یوز کرتی ہیں موسم گرما میں، تو وہ کیا ان کی اسکن کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا؟ بالکل ان کی اسکن کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن لائک اپنے آپ کو پرکشش خوبصورت اور دکھنا بھی تو ہوتا ہے. یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں، اس لیے زیادہ میک اپ بھی کیا جاتا ہے پھر. لیکن یہ ہے کہ بیسک یہ ہے کہ آپ اپنی اسکن کو نیچرلٹی کی طرف لائیں. جو آپ کی ریئل اسکن ہے، جو کلر ہے، اس کو تھوڑا سا بس انہینس کریں اپنی کیئر کر کے. جو میک اپ کرتی ہیں وہ کتنے گھنٹے تک اپنے چہرے پہ وہ میک اپ لگا رہنے دیں؟ لائک اگر آپ نارملی بات کریں کہ جو ہاؤس وائف ہیں وہ تو جسٹ جب باہر جائیں گی یا کسی ایونٹ پہ جائیں گی، جسٹ ایک ٹائم لمٹ ہوگی ان کی کہ 6 اور 3 اور اس طرح، ٹھیک ہے. لیکن جو آؤٹ آف ہاں جی جو میں پھنس گئے ہوگا، اے سی بند ہوا تو خود بخود ہی اتر جائے گا. ہاں جی وہ تو ظاہری سی بات ہے. تو 6 گھنٹے میک اپ زیادہ سے زیادہ اپنے فیس پہ رہنا چاہیے. اسٹے کرنے کے لیے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میک اپ اسٹے بھی کرتی ہیں، رہتا بھی ہے. مطلب یہ کہ لائک 12 آورس تک بھی رہتا ہے. دیکھیں جو جاب کرتی ہیں تو وہ باہر نکلتی ہیں جاتی ہیں، تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ سن بلاک، BB بلاک. دیکھیں بہت اچھے برانڈز بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، لائک مسرت مصباح بہت اچھا برانڈ ہے، ان کا بھی ہے، اور بھی بہت اچھے اچھے برانڈز ہیں ہمارے جو جن میں جو ہے ایک ہوتا ہے دیکھیں تھنر پارا بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے بیس میں، اصل وہ ہوتی ہے بیس میں، وہ ہماری اسکن کے لیے بہت مضر ہے.
تو لائک سن بلاک یوز کریں, بی بی بلاک یوز کریں, تو یہ یوز کر کے باہر نکلیں تو میرا خیال ہے بیٹر ہے یہ آپ کی یہ اسکن چیزیں کے جب لیے. آپ گھر سے باہر جاتے ہیں, شاپنگ کے لیے جاتے ہیں یا جاب کے لیے جاتے ہیں, یہ اس نوجوان بھی یوز کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل کر یہ سکتے سب کے ہیں. لیے, یہ صرف ایک اس کے لیے نہیں, سب کے لیے. یہ چیزیں یوز کریں گے تو آپ کو چہرے پہ نکھار بھی نظر آئے گا. ہم ذرا آئیں گے علی ریاض کے پاس. علی ریاض, اب جنوری میں کاشت ٹماٹر فصل تیار ہو گئی ہے. مقامی فصل جب بھی مارکیٹ میں آتی ہے تو ریٹ ہو جاتا ہے کم. اب بھی ہے 40-50 روپے کلو ملتان میں اور ساؤتھ پنجاب میں بھی. تو یہ جو پیداوار جس طریقے سے ہے, تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو فصل ہے یہ کسان کو اس کی مرضی کا ریٹ یہاں ملا ہے یا پھر مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی؟ سبزیوں میں بلال بھی عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں میرے اپنے جو کچھ جان پہچان کے جو فارمر ہیں, پچھلی بار آپ دیکھو گے پیاز اور ٹماٹر بیچاروں نے بڑے شوق سے, جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ فارمر کپاس لگائے گا, گندم بیچے گا, کیا کرے گا, یہ ایک جو حقیقت ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ یہ ہیں کہ اس بیچارے نے پچھلی بار اچھے سے پیاز لگائی, پیاز ٹماٹر پچھلی بار کچھ موسمی صورتحال بنی, ٹماٹر رہ گیا تو اس کی فصل مائنس میں گئی. اس بار اس نے نہیں لگایا, لیکن اس بار ٹماٹر اور پیاز مہنگے ہو گئے. اس بار تو پیاز 100 پلس مل رہا ہے, 100 پلس مل رہا تھا. ماہ رمضان آ گیا, پلاننگ کر لی انہوں نے, اچھا ہو گیا. تو ٹماٹر اس سال قدرے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ کم تھا, نارمل تھا, لیکن اگر ہم دیکھیں اس کی پروڈکٹ کاسٹ پہ, اس بار جو ہماری اگر کھیت کی بات کریں تو ٹماٹر کی جو پلی ہوتی ہے 10 سے 12 کلو کی, تو وہ 250 روپے کی بکتی ہے منڈی میں. گزشتہ دنوں میں وہ منڈی جب شروع مواد میں 250 روپے جاتی ہے. پھر اب فصل میں ہوتا ہے یہ عموماً فصلوں میں, خاص طور پہ سبزیوں کی فصل میں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کی گیم ہے. جو پہلے جلدی آپ نے دیکھو ابھی مثال طور پر ابھی اگیتی والے بھائی ہیں وہ کامیاب, اگیتی والے کام. آپ نے خربوزے کی بات کی کہ خربوزہ 80 روپے کلو. اب جیسے خربوزے کو چھوڑ کر مقامی بات کرتے ہیں پھل کے, اسٹرابیری کی. ماہ رمضان میں آپ نے بھی شاہد تھے, کافی مہنگی ہم نے خریدی ہم نے, اور جتنے روپے کی کلو مل رہی ہیں اتنے کی ہم نے پاؤ میں خریدی, ایک پاؤ خریدی تھی. اور آپ اور میں اس چیز ویسے ہم علی ریاض نے افطاریاں اکٹھی کی ہیں تو ہم جاتے تھے, ہم نے کہا کچھ کیا ہوں کھانے کے لیے, تو جب بھی ہم اسٹرابیری کے پاس جاتے تھے پوچھتے تھے بھائی سے, 100 روپے پاؤ بتاتا تھا, ہم ایک پاؤ مشکل سے لے پاتے تھے. ایسے بالکل ایسے ہی, اور وہ آج کل 80 روپے کلو مل رہی ہے, 80 روپے کلو مل رہی ہے. دیکھیں یہ سب سے بڑا یہ ڈرا بیک ہمارا یہ ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی پیداوار فصل کی اچھی ہو جائے, کی بات ہے, ہمارے یہاں جس چیز کا ریٹ کم ہو جائے نا ہم اس کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں عموماً 2 چیزیں ہوتی ہیں, اناج میں ہم لوگ یا پروڈکٹس میں جو چیز سستی ہوتی ہے لوگ بلا وجہ زیادہ خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی پروڈکٹ ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے سستی لوگ خریدتے رہیں گے, تاکہ اس کو آرٹیفیشلی پھر اس کا بحران پیدا ہو جاتا ہے. گندم ہے, آٹا ہے, آٹا کو تو پچھلی بار سستا ہوا مفت مل رہا تھا, تو لوگوں کو جن کو ضرورت تھی بھی نہیں ان کے گھر میں اسٹاک تھا. تو ہمارے یہاں بدقسمت یہ کہ وہ ہر بندہ چلا جاتا ہے, کہتے ہیں چلے, لیکن آپ دوسرے کا حق مارتے ہیں نا. میری پرابلم یہ ہے نا کہ حق نہیں مارتے ہم, ہمارا برصغیر کا کلچر ہے. ہمیں جب بادشاہ حکومت کرتے تھے تو وہ اپنی رعایا کو آٹے کی بوئی دیتے تھے اور لوگ خوش ہوتے تھے, تو وہ لوگوں کو یاد آ جاتے کہ ہمارے بادشاہ صاحب تقسیم کر رہے ہیں. یہ بات ہے, یہ تو پھر آپ نے دریا کوزے میں بند کرنے کی ہمیں مترادف بات کر دی ہے کہ بیسیکلی قوم کا مزاج کس طرح کا ہوتا ہے ہمارا, جو ہم لیکن لوگ مجبور بھی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف مزاج ہے, مجبور بھی ہیں, اور اس مہنگائی کی وجہ سے لازمی بات ان کو 1200-1500 روپے کا بینیفٹ مل جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ ہمیں 8 گھنٹے کام کرنے کا معاوضہ ہمیں یہاں سے سرکار نے دے دیا ایک دن کے لیے, تو وہ کہتے ہیں چلیں یہی محنت کر لیں, کیونکہ پھر پیسے تو وہیں پہ لگنے آٹے پہ. جو 10 گھنٹے کام کر کے پیسے ملنے ہیں تو خریدنا تو آٹا ہے, چلو لائن میں لگ جاؤ, یہ بات بھی تو ہے. اس میں ایک بڑی چیز ہے, اس میں تھوڑا سا بتا چلوں, ٹھیک ہے آلدو کہ گورنمنٹ کی پالیسی ساری, اس میں جو میں نے پچھلی بار یہ مشاہدہ کیا تھا کہ وہاں پر پروفیشنل لوگ بھی تھے. اب جیسے ڈی اے پی کی بات ہوتی تو حکومت نے سبسڈیز ڈی اے پی دینا شروع کی, تو کچھ فارمرز اپنی فردے اٹھا کر لوگوں کی لے کر, مزدور جو لوگ تھے فارمر بن کر فردے اٹھا کر جاتے تھے, 2 بوری ڈی اے پی کی چکر ہم رہتے ہیں. علی ریاض آٹے پر بھی انہوں نے بتایا. میڈم مختصراً کوئی ہلکا سا پیغام دے دیں. ہلکا سا پیغام یہ, ہاں کہ چھوٹا سا یہ کہ اپنی لائف سٹائل ہمیں اب آج کے دور میں تھوڑا چینج کرنا چاہیے تاکہ ہم ڈیزیزز سے بھی بچیں, دوسرے پرابلم سے بھی بچیں. تو لائک فریش ہم آرگینک چیزوں پہ آ جائیں تو زیادہ آرگینک چیزوں پہ آ جائیں تو وہ کافی بہتر ہوگا. ندا عتیق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً ہمیں بتایا, ہمارے ناظرین کو بتایا, اور آپ نے اچھے ٹپس ان کو بتائے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. سر علی ریاض آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً کسان کے جو پرابلمس ہے, جو کسان اس مارکیٹ میں فیس کر رہے ہیں, اس پہ تفصیلاً روشنی ڈالی. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے گفتگو کی کسانوں کے حوالے سے, ہم نے یہ بھی گفتگو کی خوبصورتی کے حوالے سے, تو ہم مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے اور ہم نئے موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم ایک ناظرین، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے، ہم دیگر موضوعات پہ بھی بات کریں گے، لیکن آج اس طریقے سے پوری قوم 9 مئی کا دن جو ہم سیاح کے طور پر منا رہی ہے، اور ملتان میں بھی اس حوالے سے ضلع انتظامیہ اور سول سوسائٹی کی جانب سے ریلیز کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، شہداء کی جو قربانی ہیں ان کو سراہا گیا، اور قوم اس بات کا عہد کر رہی ہے کہ وہ اپنے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور وہ اپنے شہداء کے ساتھ ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں۔ تو آج اس بات کا ہر جگہ اظہار کیا جا رہا ہے، تو ہم بھی اسی بات کا ذکر کریں کہ جو ہمارے شہداء ہیں وہ ہمارا فخر ہیں، اور جو قومیں اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرتی ہیں، وہ یقیناً وہ قومیں اپنا ایک مقام پاتی ہیں دنیا کی جو بہترین قومیں ہیں ان میں۔ تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان کی جو سیاست چل رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے کہ الیکشن بھی ملتان میں ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہاں پر سیاسی منظرنامہ کیا بننے لگا ہے، اور کیا جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا، تو یہ 19 مئی کا الیکشن بھی اسی طرح سے ہی ایک ٹف کمپٹیشن ہوگا یا ون سائیڈڈ جائے گا، جو امیدوار ہیں وہ کس حد تک محنت کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے مختلف امیدواروں کو سابقہ امیدواروں کی سپورٹ حاصل ہو رہی ہے تو وہ کس طریقے سے ان کے لیے بہتر ثابت ہوں گی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں، شوکت اشفاق صاحب، خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آج 9 مئی کا دن ہے اور پوری قوم سڑکوں پہ ہے اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے، تو آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ایک تو آپ کا بہت شکریہ، اور 9 مئی جو ہے نا، دراصل یہ ایک ایسا ہمارے پورے سسٹم کے اوپر ایک تماچا ہے، اس لیے کہ یہ ریفلیکشن ہے کہ ہم قانون کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں یا قانون کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم قانون کو توڑنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پولیٹیکل پولرائزیشن یا پولیٹیکل ایفیلیشن یہ ایک الگ چیپٹر ہے، الگ سوال ہے، لیکن آپ کی جو سیاسی وابستگی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی ڈسٹرکشن کریں، توڑ پھوڑ کریں۔ ماضی میں بھی آپ نے پاکستانی سیاست میں اتنی زیادہ تفریق دیکھی جس میں مرنے مارنے کی باتیں ہو رہی ہوں، اداروں میں چڑھائی کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں، اور کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہو، تو ماضی میں بھی ایسا منظر ملا ہے؟ بالکل ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ جی، پاکستان کی تاریخ میں 70 میں نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ ابھی ہم کھولیں گے تو بہت لمبی ایک یہاں چل پڑے گی، اور چلنی بھی چاہیے، ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے، ہمیں 1969 70 بھی یاد رکھنا چاہیے، ہمیں 71 بھی یاد رکھنا چاہیے، ہمیں 1958 بھی یاد رکھنا چاہیے، ہمیں پھر 1970 بھی یاد رکھنا چاہیے، پھر 1999 بھی یاد رکھنا چاہیے، پھر ہمیں جو ہے یہ جو ابھی جو 9 مئی ہوا ہے یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں 2014 بھی یاد رکھنا چاہیے جب دھرنے ہو رہے تھے، پارلیمان پہ حملے ہو رہے تھے۔ جی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی وقوعے کو یا جو سانحہ ہوتا ہے اس کو جب آپ پولیٹیسائز کر کے قانون کے مطابق اس کو ٹیک اپ نہیں کرتے تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کا توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اس قسم کے سانحات ہوتے ہیں، تو اس میں ہم کمپرومائز کر لیا کرتے ہیں من حیث القوم۔ آپ میری بات سمجھیں ذرا کہ جتنے بھی لیڈرشپ ہوتی ہے یا آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ بیٹھ کے اس کو اس لیے کمپرومائز کرتی ہے اور قانون کو پیچھے کر دیتی ہے، یا پھر آپ قانون کے مطابق کارروائی مت کریں، قانون امپلیمنٹ کریں۔ نظریہ ضرورت تو ہمارے یہاں ہر دور میں رہا ہے، تو نظریہ ضرورت کہ پھر آپ آج دیکھیں نا، آپ بیٹھے یہ سوال کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ جواب دے ہوں، اس لیے ہوں نا کہ جب نظریہ ضرورت آپ دیکھیں، پھر نظریہ ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ قانون کے اندر ایک نظریہ ضرورت ڈال دیں کہ کوئی بندہ اپنی سیاسی وابستگی کسی جماعت کے ساتھ کر دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہاں مرڈر کے کیس جو ہے وہ کہتے ہیں یہ پولیٹیسائز ہے، چوری کا کیس ہے جی پولیٹیسائز ہے، آپ نے لوٹ کے کھا لیا
وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی پولیٹیسائز ہے جی, ہو رہا یہ سیاست ہے جی, بچ گیا جی, نکل گیا جی, دیکھیں جی ہم تو بے گناہ ہیں. اچھا پھر اگر ہم بے گناہ ہیں, ہم مان لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم سٹریس ہی نہیں کرتے, میں قانون کو مانتا ہوں, آپ مانتے ہیں قانون کو, آپ کہیں نہ کہیں میں کہتا ہوں جی میں مانتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہیں, پھر آپ نے وہ چارجز کیوں لگائے؟ اور اگر وہ بے گناہ تھے تو پھر آپ نے ان کا ٹرائل کیوں کیا؟ ٹھیک ہے, تو اگر وہ بے گناہ تھے جو پہلے والے تھے تو پھر آپ آگے تو کم از کم سوچ لیں, یا پھر آپ ایسا کریں کہ قانون میں امینڈمنٹ کریں اور ایک لا ایسا لے کے آئیں کہ جس کے تحت یہ ہو کہ جس کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو, یا وہ بیوروکریسی کا ہو, یا اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا. معاشرہ نہیں چل پائے گا. نہیں, قانون لاگو نہیں ہوگا نا, تو پھر سب کو یہی کرنے دیں. پھر قانون کی جب حکمرانی نہیں ہوگی, قانون کی پہلے کون سی حکمرانی ہے آپ مجھے بتائیں. ملک تو آپ مجھے ایک بات کریں, نیازی صاحب, آپ جائیں جیلوں میں جائیں, ٹھیک ہے نا, آپ کچہری میں جائیں, آپ مجھے ایک بندہ وائٹ کالر دکھا دیں, آپ مجھے ایک بندہ دکھا دیں جس نے ایک اچھا ڈریس پہنا اور اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بہتر ہو, وہ جیل کے اندر موجود ہو. نہیں ہوگا. سارے عام لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, عام نہیں, بالکل ہی بہت ہی اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو پھر وہ ریٹیلیشن کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ہم دوسری دفعہ اس میں ہماری سیاسی قیادت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ جب ایک سانحہ ہوا اس کے پہ اثرات بھی ہم نے دیکھے, اور ابھی تک ہماری سیاست میں تفریق چل رہی ہے, تو اس کا حل بھی تو ہوگا. دیکھیں آپ بتائیں, پہلے سوال کریں, میں آپ کو اب اس کا حل نہیں نکلے گا تو پھر تفریق جاری رہے گی, پھر معاشرہ مزید وائلنٹ کی طرف جائے گا, تو کیا بنے گا؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں یہ جو اوپر سب کچھ ہوتا ہے, آپ کے جو سیاسی رہنما ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ سیاسی اشرافیہ جو ہے, یہ اوپر بیٹھ کے جب اپنے آپ بیٹھ کے اپنے فیصلے خود کر لیا کرتی ہے, اور جب ان سے فیصلے نہیں ہوتے وہ آپ کو اور مجھے کہتی ہے کہ سڑکوں کے اوپر آؤ, نعرے لگاؤ, جلاؤ کرو, گھیراؤ کرو, اور پھر جو ہے نا ہم اس کی طاقت کے اوپر آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو کتنی طاقت چاہیے ان ٹرمز آف وزارتیں, سارا کچھ, اور پھر وہ صرف اقتدار کی خاطر, ٹھیک ہے. لیکن اس کا ڈاؤن ورڈز ایفیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو پہلے بھی ایک بہت زیادہ ڈسٹرکشن کا شکار ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہاں رہ گئی سوسائٹی, کیونکہ ہم دنیا کے ان 4 جنگ زدہ ممالک میں شامل ہو گئے, تو اب نہیں کہہ سکتے, ہاں 6, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک بہتر معاشرے میں رہتے ہیں. دیکھیں میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سوسائٹی تو ہماری رہی نہیں, تو اب اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ نیچے پہ آ رہی ہیں. آپ ایک ٹھیلے والے کے پاس جائیں گے, کہیں گے یار اس نے کیا تو میں کیوں نہ کروں. اب تو صاف ہی کہتے ہیں, پہلے نہیں کہتے تھے, پہلے تو کہتے تھے اچھا جی ٹھیک ہے آپ اس کو یوں کر لیں. ایک بات ہوتی تھی, ایک چیز ہوتی تھی, اس کے بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہو کے مطلب اس میں کوئی فیصلہ کر لیا کرتے تھے, کوئی ایک حل نکال لیا. اب تو حل بھی نہیں نکلتا. باہر بندہ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ نے نہیں کیا, وہ 4 بندے لے کے آ جائے گا, آپ کے اوپر دباؤ ڈالے گا اور آپ اپنا کام کر دے گا. تو یہ وہی چیز ہے جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے. اب میں آپ ایک بات چند ٹائم کے لیے, کچھ ٹائم کے تو چلایا جا سکتا ہے, لیکن اس کو ایک لانگ ٹرم کے لیے تو نہیں چلایا جا سکتا. بالکل ہمارے ملک میں ماشاء اللہ بھی رہے ہیں, لیکن وہ ماشاء اللہ میں ایک حکومت ہوتی تھی, اس سے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ ایک حکومت بیٹھی ہے, چاہے وہ جیسی بھی بیٹھی ہے. لیکن اب تو جمہوریت بھی ہے, اب تو غیر جمہوری باتیں بھی ہوتی ہیں, تو اس میں بھی کیسے چلے گا یہ سارا کچھ؟ جمہوریت ہے, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے, میں تو مانتا ہوں ہونی چاہیے, لیکن اس جمہوریت میں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس ملک کا اور اس ملک کے شہریوں کا, دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں, آپ میں ہوں گے, ہم شہری ہیں نا, بالکل, ہم ہوں گے تو ان کی جمہوریت چلے گی, ہم ہوں گے ان کو ٹیکس ملے گی, ہم ہوں گے تو ان کی بادشاہت چلے گی. رعایا نہیں ہوگی تو بادشاہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کسی کے پاس پیسے ہوں اور اس نے ایک جزیرہ خرید کے وہاں بادشاہت جو ہے وہ قائم کر لی ہو, یا کوئی ٹکڑا خریدا ہو, وہاں کہ جی میں اس کا بادشاہ ہوں, میں حکومت بناتا ہوں اور دنیا مجھے تسلیم کر لے؟ ایسا ہوا کب؟ نہیں ہوا. آپ کو حکومت کرنے کے لیے, آپ کو کسی کے اوپر ریاست قائم کرنے کے لیے آپ کو اس کے عوام کی ضرورت ہے, ہمارے جیسے جو کام کریں آپ کے لیے, ہم آپ کے لیے کام کریں. ہماری سیاسی لیڈرشپ کا وتیرہ یہ ہو کہ جب ان کو انٹرسٹ نہ مل رہا ہو تو وہ دھرنے دیں, وہ کہیں کہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی اور اس کے بعد خود کہاں دھرنے دیتے ہیں؟ تو یہ پھر نہیں, خود کب دھرنے دیتے ہیں؟ تو پھر وہ پوری وہ تو گھر بیٹھے ہوتے ہیں. نوجوان نسل کی ذہن سازی کر دی گئی کہ وہ جی ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, اور وہیں پر وہ جو فیصلے کر رہے تھے ماضی میں تو اس میں وہ امپائر کا سہارا لے رہے تھے. تو پھر جو نوجوان آج کا سوچ رہا ہے, جو نوجوان جس طریقے سے جا رہا ہے, جس سمت میں جا رہا ہے,
تو پھر اس کے سامنے تو کوئی راہ ہی نہیں بنی. وہ تو اب یہ سوچتا ہے کہ میں باہر چلے جاؤں گا, یہاں کچھ رہنے کو ہے نہیں میرے پاس. ہاں. وہ تو اس ملک کو اون نہیں کر رہا. تو یہ کتنا نقصان دہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے, ہماری قوم کے لیے. یہ آج آپ نے کمال سوال کر دیا. ویسے کبھی مجھے یہ خواہش تھی کہ ایک نوجوان جو ہیں ان کے سوچ میں یہ ہو, جو آپ نے یہ ملکیت کی بات کی, اونرشپ کی بات کی. دیکھیں یہاں لے کی اسی چیز کا ہے. ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں. آپ جائیں یو اے ای میں یا کسی اور ملک میں, آپ کو آئی کین گیو یو 10 more examples, بلکہ مور دین دیٹ, کہ جن ملکوں کے حالات بہت خراب تھے انہوں نے ترقی کی اور آج ان کے پاس دنیا کا تیسرا چوتھا بڑا اسٹرانگ پاسپورٹ ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. کسی زمانے میں ہم بھی ایسے تھے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ہم دولت مشترکہ میں تھے, کامن ویلتھ میں, اور ہمارا پاسپورٹ جو تھا وہ دنیا کے کئی ممالک میں مانا جاتا تھا, اور ہمارے لوگ جو جاتے تھے ان کا ویزا یا ایٹ ارائیول ہوتا تھا یا ویزا نہیں ہوتا تھا, صرف پاسپورٹ دکھائیں, انٹری لگوائیں اور چلے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اپنے ساتھ خود کیا. بدقسمت یہ ہے کہ دنیا آگے گئی, ہم پیچھے گئے ہیں. ہم پیچھے گئے. ٹھیک ہے نا؟ میں اسی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اثر جو ممالک ہیں جو ہم سے بعد میں بننا شروع ہوئے, مطلب آپ سعودی عرب کی مثال دوں, آپ کو پورے مڈل ایسٹ کی مثال دوں, کہ ہمارے مزدوروں نے, ہمارے مستریوں نے, ہمارے انجینئرز نے, ٹھیک ہے نا, ان کو تعمیر کیا. اور آج وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی 1 ارب دے ذرا گزارا کرو. اور 1 ارب میں کوئی پی آئی اے وغیرہ دے دیں ہمیں. اچھا وہ بھی دے دیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ پی آئی اے کا الگ ایک سوال آپ نے چھیڑ دیا, وہ کیجئے گا, سو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا, وہ تو غم داستان ہے پی آئی اے کی. تو پی آئی اے وہ ایئر لائن ہے, دنیا میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ شاید پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے جس کے لوگ اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں بطور اوورسیز. ٹھیک ہے نا؟ یہ آفیشیل تعداد جو ہے نا 2021 کی میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 کروڑ پلس ہے, لیکن ان آفیشیلی جو ہے 21 کے بعد کافی سارے لوگ, یہ وہ اپنی ایئر لائن یوز کرنا پسند نہیں کرتے. 1 کروڑ 30, یہ سارے لوگ یہ اپنی ایئر لائن پسند نہیں کرتے, ان کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیسٹینیشن ٹو ڈیسٹینیشن ڈائریکٹ آتی ہے, باقی جو ہوتی ہیں انڈائریکٹ آتی ہے. آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کی کئی ایئر لائن جو ہے نا پاکستان میں آپریٹ کری, جس طرح یہ آپ کی ایمریٹس ہے, یہ آپریٹ کری ہے 58 اور میرے خیال 5 ڈیسٹینیشنز ہیں پاکستان سے. پشاور, سیالکوٹ, لاہور, اسلام آباد, ملتان انہوں نے سمجھے, فلائی دبئی ان کا چھوٹی ایئر لائن ہے نا. کراچی, 5 اسٹیشنز ہیں بڑے جہاں سے 58 فلائٹس پر ویک وہ جو ہے آپریٹ کرتے ہیں. تو کیا پی آئی اے کے پاس پی آئی نہیں کر سکتا ہے؟ ہم تو اوپر سے نیچے آئے ہیں پی آئی اے میں. ہمارے پاس بہت اچھا وہ تھا, لیکن وہ میں پہلے آپ کے وہ سوال کی طرف جانا چاہوں گا. مور امپورٹنٹ وقت ہو گیا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. چیزوں کی وجہ ہے, بات سمجھیں؟ بالکل. تو اس کے پیچھے اگر آپ خود سمجھدار ہیں, سمجھ جائیں کہ کیوں نہیں بناتے یہ, کہ وہاں جو ڈسپنسری چل رہی ہے اس کی دوائیاں آئیں گی, اس کے اندر آپ امپلائمنٹ کریں گے, ساری سیاست کرپشن. اچھا, اب جو ہماری قومی لیڈرشپ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم قومی لیڈرشپ ہیں, ہم نے اس کو سنوارنا ہے, تو وہ پھر اس بات کا خیال کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ریزن حل کرنے پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ وہ مسائل کریٹ کرنے پہ اس پہ کیوں فوکس ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آگے پھر بیوروکریسی بھی تو ان کے ساتھ ہے نا, جو ان کی سوچ کو محدود کر دیتی ہے. لیکن مہان بیوروکریسی کو چلانا تو پھر لیڈرشپ کا کام ہے نا, کہ انہوں نے رول سیٹ کرنے کہ انہوں نے کس مزاج کے ساتھ ان کو چلانا ہے. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے نا بڑی خطرناک ہے. ایک چیف منسٹر تھے پنجاب کے نا, تو انہوں نے کہا یار یہاں ہم لوگ کھجوریں اتنی درآمد کرتے ہیں, ہمارا اتنا وسیع ایریاز ہے, یہاں کھجوریں لگاؤ اپنی. اگر جی اجوا اتنی مہنگی ملتی ہے, جی اجوا لگاؤ. جب وہ سارے سر جوڑ کے کہا پاکستان میں اجوا کا درخت کہاں سے لائیں؟ خیر وہ کرا کے ایک جو میرے جیسا انتہائی نااہل آدمی پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا سر بات یہ ہے کھجور تو کھجور ہوتی ہے. جس طرح وہ نواب اسلم رسانی نے کہا تھا نا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, چاہے جیل بھی.
ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے کھجور تو کھجور ہوتی ہے. بھائی یہ کھجور تو مل رہی ہے یہاں وہاں سے درخت لگاؤ اور چیف منسٹر کو بتاؤ کہ ہم نے اجوا کھجور, کیونکہ جب تک اس نے لگنا ہے اس وقت تک یہ چیف منسٹر نہیں ہوں گے اللہ کے حکم سے, اور نہیں تھے وہ. تو اس کے بعد وہ باغ بھی گیا, کھجور بھی گئی, اجوا بھی گئی اور چیف منسٹر بھی گئے, بیوروکریسی وہیں کھڑی ہے. اب یہ مائنڈ سیٹ جو ہے بیوروکریسی ہر چیز کے اوپر اپلائی کرتی ہے, اور وہ چیزیں نہیں. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی بندے کو جو دریا خان سے جس کا تعلق ہے, کسی کا لیا سے تعلق ہے, کسی کا ڈی جی خان سے تعلق ہے, کوئی تونسا شریف سے, کوئی ملتان, ان کو نہیں پتا جو وہاڑی سے ملتان کا روڈ کیسے ہے, ان کو نہیں پتا ملتان سے لیا تک کا روڈ کیسے, ان کو نہیں پتا ڈی جی خان سے آگے جائیں تو وہاں روڈ سنگل ہے اور وہاں روزانہ کتنے ایکسیڈنٹ, ان کو نہیں پتا کہ مظفر گڑھ سے لے کے آپ جائیں اس کا وہاں تک, ان کو نہیں معلوم. لیکن اس بات پہ جو ہم اپنے نوجوان کو مودی الزام ٹھہرا رہے تھے کہ وہ اس ملک کو ملکیت نہیں سمجھتا, پھر تو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا. وہ الگ بات ہے. دیکھیں پھر تو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا, جو اس ملک کے مین اداروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہم نے اس کو درست کرنا ہے. ملکیت سمجھی نہیں جاتی, ریاست اونرشپ دیا کرتی ہے. آپ میری بات کو ذرا تھوڑا سمجھیں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کو اونرشپ دیتی ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ اس کو وہ فیسلٹی دیں, وہ کانفیڈنس دیں. لیکن ریاست آپ نے کانفیڈنس کیا دیا؟ آپ تو اب شہری میری بات سنیں, میں جا رہا ہوں چوک کے پر مجھے روکتے ہیں. لیکن ریاست بیچاری کہتی ہے خزانہ خالی ہے, ہم کیا کریں, اب قرض سے لینا. خزانہ تو دیکھیں, خزانہ دیکھیں میں آپ کو, ریاست الگ ہے حکومت الگ ہے, لیکن ریاست کی جو بات کی وہ ہے اونرشپ کی ریاست کے اس میں. گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا خزانے سے رکھتے, وہ تو ٹیکسز لیتی ہے. آپ اللہ تللے ختم کریں نا, یہ عام سی بات ہے. آپ اللہ تللے ختم کریں, آپ پروٹوکول ختم کریں, آپ سیکیورٹی سٹیٹ جو بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہو یا یہاں سی پی او ہو, ڈی پی او ہو اور ڈی ایس پی, یار آپ دیکھیں 2 گاڑیاں لے کے ساتھ پھرتے ہیں. ایس ایچ او, آپ ہاسپٹل چلے جائیں آپ کو وہاں پہ گن مین نظر آئیں گے, وارڈ کے اندر بندوقیں اٹھا کے گارڈ کھڑے ہوں گے. میں خود دیکھ کے آنا ہو گیا. وہ تو ہاسپٹل کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ بنایا ہے نا انہوں نے. اب کتنے بندے امپلائڈ ہوئے وہاں ہسپتال کے اندر. میں حیران ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر جو وائس چانسلر چلتا ہے اس کے ساتھ 10 گن مین, اس ساتھ بندوق اٹھائے, باقاعدہ گن اٹھائے. بندوق نہیں, اس کو رائفل کہتے ہیں. وہ ہوتی ہے AK-47 جس کو کلنشنکوف کہتے ہیں. یا 12 بور بندوق ان کے پاس, ہر کسی کے پاس ہے. جب 12 بور بندوق نہیں ہوتی کیونکہ وہ تھوڑا اس میں موب میں نہیں استعمال ہوتی. چلے میں آپ کی ایک بات کر رہا ہوں, یہ کس قسم کا مطلب معاشرہ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ کر چکے ہیں اور اس کو پھر آپ پرووک کر رہے ہیں. آپ یونیورسٹی میں جائے ایسے پتہ لگتا ہے جیسے جیل میں آ گئے, ایسا ہی ہے نا. وہاں باہر مورچے بنے ہوئے اور اوپر کھڑے ہوئے, اور جناب وہ بات یہ ہے کہ جب آپ کو چوک میں کھڑے ہو کے ایک پولیس والا جو ہے, آپ بناتے ہی ہیں, پولیس کیسے بنتی ہے میں آپ کو تو, ٹریفک پولیس بنی تو وہ آپ کی ٹریفک کی روانی کے لیے بنتی ہے, وہ اس لیے نہیں بنتی کہ آپ دھڑا دھڑ چلان کریں. آپ لوگوں کی تربیت کریں, آپ لائسنس اس کو دیں جو ڈرائیونگ جانتا ہے, پوری دنیا میں جو رول ماڈل ہے, پھر آپ امپلیمنٹ کریں. آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں, مینولی آپ کیوں کرتے ہیں جب آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیمرے ہیں, آپ سارا کچھ آپ کریں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, لوگ مانیں گے نا. اب یہاں بات یہ ہے کہ ایک پولیس کے اندر کوئی 20 انہوں نے اور پولیس کھڑی کر دی. اب ڈولفن کھڑی کی, چوک کے اندر کھڑے کرتے ہیں, وہ جو ہے نا 4 بندے ہوتے ہیں, گنے ان کی ہاتھ میں ہوتی ہیں, اور ویسے بھی وہ شکل سے عجیب و غریب ہی لگ رہے ہوتے ہیں. تو ایک بندے کے نا کپڑے اتار دیتے ہیں چوک میں جی تلاشی لے رہے ہیں. یہ جامع تلاشی کا قانون جو ہے 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس وقت گورے نے بنایا تھا مقامیوں کے خلاف, کہ کیونکہ اس وقت نہ بندوق ہوتی تھی نہ کچھ ہوتا تھا, تو آپ وہ چاقو, چھری, بھالے اور تلوار لے کے چلتے تھے, اور وہ اپنے باڈی کے ساتھ باندھے ہوتے تھے, پتہ نہیں لگتے تھے. یہ جامع تلاشی وہاں کی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے, جو ابھی تک چل رہی ہے. تو آپ اونرشپ کیسے لے گا بندہ یہاں کا؟ وہ بند بھئی آپ اونرشپ دیں, آپ ان کو کانفیڈنس دیں کہ یہ ملک آپ کا ہے, آپ نے فلاں کرنا ہے. ریڈ کرنا ہو, یہاں چھاپا مارنا ہو تو جناب 10 گاڑیاں جو ہے نا جا کے اور بندوقوں کے ساتھ آتے ہیں. بھائی آپ قانون, آپ کے پاس عدالت موجود ہے, آپ اسے لے لیں, سرچ وارنٹ لے لیں. ویسے میں معذرت کے ساتھ ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. دیکھیں ساری چیزیں, تنقید بہت آسان, آپ مجھ سے شام تک تنقید کرواتے رہیں گے, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غم ہے ہمیں, ہم اس پہ کرتے رہیں گے, آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا, آپ سوال بھی اسی قسم کے کریں گے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب یہ بہت ہو چکی ہے ہمارے ساتھ. جو آپ نے پہلے بات کی, میں اسی چیز کا ایک بات کہنا چاہوں کہ اب ہماری کوئی بھی لیڈرشپ ہو, چاہے وہ
आला सतह की हो, जिसको आला सतह कहा जाता है। मेरे हिसाब से लीडर आला सतह नहीं होता, उसमें सतह नहीं होती। लीडर लीडर होता है, ये डिग्री की तरह नहीं, बल्कि ओरिजिनल लीडर होता है। बात समझे है ना? तो उसको अब ये समझना चाहिए और समझाना चाहिए कि अब अगर ये मुल्क लेकिन हमारी है, लीडरशिप 70+ है, जो बड़ी लीडरशिप बैठी है, अगर उसे अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि इस मुल्क के ये मसाइल हैं वो हल नहीं हुए, तो कब होगा उसका अंदाजा? आप अंदाजा लगाएं, आप सोचेंगे कि देखें ये नौजवान मतलब आप जो 65 साल का है ना, उसको भी नौजवान समझ रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, समझ से आगे लेके आ रहे हैं। ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे और हल्का NA 148 के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और स्पेशली हमने बात की जो इस वक्त मुल्क की माशी, इक़्तिसादी और सियासी जो सूरत हाल है, उस पर हमने तफसीलन बात की। और इसके साथ साथ मुल्क में इंतखाबात, अब पता नहीं अब प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि हर 2 महीने बाद मुल्तान की स्पेशली अब रवायत बन चुकी है कि यहाँ पे इलेक्शन का सिलसिला जारी रहता है। अब एक हल्के में 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इंतखाबात हुए, तो वहाँ पर NA 148 में इंतखाबात हुए थे, तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार जो अब चेयरमैन सेनेट हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जीते, और उनके मुकाबले में उस वक्त के आज़ाद उम्मीदवार जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल थी, बैरिस्टर तैमूर में, वो दूसरे नंबर पर आए थे। इतराज़ात भी खैर जारी थे एक दूसरे पर उनके, लेकिन अब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी सीट छोड़ दी, तो उसकी जगह ज़िमनी इंतखाब होना है 19 मई को, और इस हवाले से अब तैयारियां जारी हैं। उस हल्के की भी बड़ी मज़ेदार सी सूरत हाल है कि जिन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया, आज वो एक दूसरे के साथ बैठे हैं, और वहाँ पर समझ नहीं आ रही कि कौन सी जमात किसके साथ खड़ी है। जी सर, हम जानेंगे शुक्र इशफाक साहब साथ। शुक्र इशफाक साहब, NA 148 यहाँ पे बात करें, यहाँ तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। कल 8 फरवरी, अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए, 2-3 महीने नहीं हुए, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया। अब आधे लोग इस साइड पे खड़े हैं, आधे लोग उस साइड पे खड़े हैं, तो ये कोई फायदा भी देंगे एक दूसरे को, या खाली ये ना हो कि बस जिसके साथ जो खड़ा वो बाद में कह गया उसी ने मुझे हरा दिया? ये एक तो मैं आपको बात बताऊं, ये मेरी अपनी सोच है, मैं ये नहीं कहता कि पल्ले बांधे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको सोच जरूर लेना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल पाकिस्तान में या दुनिया में जो होता है ना, वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है दुनिया में, हमारे यहाँ थोड़ा मुख्तलिफ है। बल्कि हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड ममालिक में तो सारा यही होता है कि ये जो सियासी पार्टी होती है ना, ये एक वो क्या कहते हैं उसको, स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करते हैं कि जब ये कंपनियां, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, जब इनके जो है प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा हो तो शेयर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। और ये कंपनीज एक तो जब इनके पास हुकूमत नहीं होती ना, जब इनके पास हुकूमत नहीं होती तो फिर इनके शेयर डाउन होने शुरू हो जाते हैं। और जी मेरे ख्याल में सैकड़ों तादाद में है। एक हमारी कौमी लीडरशिप है, फिर हर जिले में एक हर जगह ऐसे ही है। कौमी लीडरशिप में भी ऐसा है कि जब इनके पास हुकूमत ना हो तो फिर इनकी दुकान बंद होती है, फिर इनका डेरा नहीं चल रहा होता, ठीक है ना, फिर इनका डेरे पे कोई आता भी नहीं। ये अवाम भी बड़ी सियाणी है, ऐसे सियाणी है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर बैठा होता है, तो ब्रोकर को जब इन्वेस्टर जाता है उसको कहता है कि भाई कौन ये जो कंपनी चल रही है, वो कहता हाँ जी, प्रॉफिटेबिलिटी देखते सारा, वो फिर उसको कन्विंस करता है, कहता हाँ, वो कहता अच्छा इसके शेयर्स ले लो। तो वोटर भी तो वही है ना, वोटर कहता भी कल को मेरे काम कहां से होंगे, मेरे काम कौन करेगा, देखिए वोटर मेरे पीछे कौन आएगा? देखिए वोटर तो फैसला सुनाएगा जब इंतखाब होगा। अभी जो वोटर्स को हमारा कंट्रोल करने वाली कंपनीज हैं वो अपने अपने इलाक कर रही हैं। अब बोसन साहबान ने नून लीग के टिकट पर शुक्र हयात ने MP का इलेक्शन कंटेस्ट किया। आज वो तैमूर महर की हमायत का ऐलान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बगैर किसी वजह के और बगैर किसी हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वोट दें। नहीं, वो उन्होंने कहा है कि हमारी जो है गिलानीज के साथ पॉलिटिकल सियासी राइवलरी है, हम इनका साथ नहीं देंगे। और वो वाकई ये सही है कि ये जो इस किस्म के सियासी लोग हैं, इनका बुनियादी तौर पे जो आबाई हल्का होता है, ये इनकी एक रियासती स्टेट होती है, सियासी रियासती स्टेट इसको कहना चाहिए, ठीक है ना, जिसको वो कई अशरों से चला रहे हैं। वो कई अशरों से चला रहे हैं और वो इसकी मलकियत का दावा करते हैं और फिर उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे वहां चलते हैं। ये आप याद होगा अलीपुर में एक इलेक्शन हुआ था, तो वो जो दादा की पोती, हाँ, वो बच्ची जो थी वो उसने अपने दादा की उसने मेरे दादा ने ये किया, दादा ने कहा तेरे अब्बे ने क्या किया, तो वो जवाब नहीं था उसके पास। तो ये वही सारी कहानी है, इस हल्के में भी वही कहानी है कि वो
हाजी सिकंदर हयात बोसन साहब जो हैं एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल माइंड सेट के आदमी हैं और उनका डिसीजन जो होता है वो नहीं चाहते वो कि उनके वोटर्स, futuristic- उनके जो सपोर्टर्स हैं वो गिलानी फैमिली के पास हाँ, हैं। ये बात आप देखें ना। अब मैं आप एक और आपको बात, राणा महमूद अल हसन, ठीक है ना, उसने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया। वो उस दिन मुझे बता रहे थे, वो कहते हैं बात ये है कि कई लोग मुझे, क्योंकि वो उनके हाँ ना रवायती तौर पे गाली निकालना जो है ना ये प्यार भी होता है, तो कहते हैं जी इतनी मोटी मोटी मुझे वो गालियां निकालते हैं। कहते तूने जो है ना वो हमारे आज तक 47 से आज तक यहाँ से मुस्लिम लीग का झंडा नहीं उतरा था, हमने पीपल्स पार्टी का हमें झंडा लगाना पड़ा, तीर लगाना पड़ा, ये तेरी वजह से हुआ सारा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ एफिलिएशन लोगों की होती है, लेकिन वो अब राणा महमूद अल हसन की जिस तरह पॉलिटिकल मजबूरी थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, तो उसके फॉलोअर्स थे, उसके सारे थे, उन्होंने भी उसके साथ उनको किया बाअमल मजबूरी या जरूरत। मजबूरी क्या होती है, जरूरत होती है ना। तो यहां भी ऐसा है कि उस वक्त हाजी सिकंदर हयात बोसन ने जरूरत के तहत अपने भाई को अपनी लेगेसी जो है हम कायम रखने के लिए कि हमारी हुकूमत में शेयर रहे, उन्होंने नजर आ रहा था कि नून लीग यहां जीतेगी, उन्होंने वहां उसके साथ मिलाया, वो मेंबर पंजाब असेंबली बन गए, ठीक है ना। अब बाकी रहा इनके साथ, तो अब वो गिलानी के साथ नहीं मिल सकते थे, क्योंकि उनके अगर गिलानी के साथ वो मिलते हैं तो फिर आइंदा इलेक्शन में डोमिनेशन जो है वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी और उनके बच्चों की हो जाएगी। हाँ। फिर ये बोसन के साथ जो लोग इस वक्त धड़े में बैठे हुए हैं उनके साथ, या उसके एमपी होने के साथ उसका डेरा आबाद है, वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन किस हद तक नुकसान पहुंचा पाएगा गिलानी फैमिली को उनका साथ ना खड़े होना उनके साथ? अब वो वैसे तैमूर महल को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। गुज़िश्ता इलेक्शन में वो खुद उनके भाई उम्मीदवार थे तो वो नून लीग को वोट दे रहे थे, अब नून लीग नहीं है, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ऑफ पीपल पार्टी का मुकाबला है, 2 उम्मीदवार हैं। तो क्या समझते हैं कि बोसन साहबान का वैसे तैमूर महल को सपोर्ट करना गिलानी फैमिली और गिलानी साहब के जो उम्मीदवार हैं अली कासिम गिलानी, उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, या बस कोई नुकसानदेह नहीं है? मैंने आपसे गुजारिश की ना कि अब पावर कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है। और ये बात तो एक मुस्लिम लीग नून के साहब का है, मैंने शेख तारिशी साहब भी फरमाते हैं कि आज के मुल्तान वो चला रहे हैं। मुल्तान नहीं बल्कि काफी सारे इजला वो चलाने भी चाहिए ना। देखें अगर तारिक रशीद साहब ने ये कहा है तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है, मैं उनकी बात को सपोर्ट करता हूं, और जमीनी हकायक भी यही है कि इस वक्त मुल्तान के अंदर नून लीग का जलालपुर से एक मेंबर है ना, या राना कासिम नून है और सलमानी शहर से कौन है? सलमानी साहब। अच्छा, वो उसको तो अब छोड़ दें ना, सलमान नहीं को, नून लीग का वो कहां से नून लीग का, बस वो छोड़ दें। देखें लेकिन मरियम साहबा के साथ बस फिर मरियम साहबा ऐसे मुल्तान को चलाएंगी ना, बड़ी सीधी सी बात है। आप जब मुल्तान पे पॉलिटिकली तवज्जो नहीं देंगे और आपके जो पुराने लोग हैं, देखें नून लीग में अब ये जो आपके राणा महमूद अल हसन थे, पुराने तो कम इनके वालिद जो थे वो मुस्लिम लीग के थे और काउंसलर बने थे वो मुस्लिम लीग के, और काउंसलर से उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया। मैं एक वैसे उनका बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि वो हिले हैं, तो यहाँ मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ है। मुझे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने फोन किया और मुझसे पूछा, मैंने कहा देखे ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी डोमिनेट कर गई, बिल्कुल मैं अब भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं, लेकिन कम बैक किया उसने। अच्छा, यहां से कम बैक किया मुजफ्फरगढ़ से, जिसको मुजफ्फरगढ़ को वो कहा करते थे कि लाड़काना है जी हमारा, सेकंड लाड़काना है, सॉरी, लेकिन वहां से लॉस किया। मुल्तान अब वो उनका जो है, मुल्तान यकीनन इस हवाले से राना कासिम राना ताहिर शबीर अब मुल्तान उनका वापस हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपसे और गुजारिश करता चलूं, जिसकी आपने ये बात की है इस हल्के की, यहां भी ये है कि पीपल्स पार्टी के बारे में ये दुरुस्त बात है कि प्रेसिडेंट उनका चेयरमैन सेनेट वो हैं, ठीक है ना। अब ये 9 मई गुजरेगा, 10 मई को इनकी मीटिंग है, मुआहिदा इनका रिटर्न हो चुका है, ये आज या कल इसको अनाउंस कर देंगे। ये इंतजार कर रहे थे आज के दिन का, अब अनाउंस ये करेंगे कि ये पंजाब में भी उनको वजारतें देने लगे हैं, बल्कि ये लेने लगे हैं, वो क्या देने लगे हैं, वफाक में भी ये वजारतें लेने लगे। तो ये बात उनको पता है, वो बता रहे हैं अपने वोटर्स को कि भाई हमारे पास वफाक में भी वजारतें आने वाली हैं। मैं चेयरमैन सेनेट भी हूं और चेयरमैन सेनेट बतौर चेयरमैन सेनेट वो यहां मौजूद भी हैं, ठीक है ना। हर बंदे को बुला के कह के भी, तो बात सिर्फ ये है कि न्याजी साहब जब आपको मालूम होगा कि यहाँ एक पावर कॉरिडोर का एक थंब जो है, जो एक मजबूत है, जो उसको ऑफिशिएट कर रहा है, यहाँ बैठा हुआ है, तो वो उसके साथ खड़ेगा, बैरिस्टर के साथ खड़ा होगा, में लेके जाना है और वो कराना है, ठीक है ना। अब एक तो इसका पहलू सियासी यही है, ठीक है। दूसरा पहलू ये है कि आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, मां सिवाय एक दफा के
ماسوا ایک دفعہ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی جب بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں کہیں بھی کسی حلقے میں تو سٹنگ گورنمنٹ ہی ہے جیتا کرتی ہے، میجورٹی کی بات کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 100%. لیکن اس میں ایک اور پولیٹیکل فگر بھی موجود ہے ہمارے پاس، ملک احمد حسین ڈیر. ابھی کچھ دن پہلے نون لیگ کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی جس میں شہزاد مقبول بھٹا تھا، بلال بٹ تھے اور باقی لوگ بھی موجود تھے، لیکن وہ احمد حسین ڈیر کہیں نہیں ہے. احمد حسین ڈیر کے جتنے بھی سپورٹران ہیں انہوں نے انتخابی نشان وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کو تصاویر لگائی ہوئی ہیں. تو احمد حسین ڈیر کا کیا کردار ہوگا اس الیکشن میں؟ دیکھیں یا وہ کچھ احمد حسین ڈیر پولیٹیکل فگر ہے، اس کی وہاں فالوئنگ ہے بطور پولیٹیکل بینگ وہاں، لیکن اس وقت وہ سیاست کی بیٹل جو ہے وہ کافی ساری لاسٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جن لوگوں نے یہ اس طرف اشارہ ہے جو بلال بٹ اور انہوں نے کیا، یہ بیسیکلی ان کے عہدیدار بھی ہیں مسلم لیگ نون کے. اور میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں جو چیز اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، آپ ذرا غور کیجیے گا. اگر مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ نہیں، سید یسر رضا گیلانی کے کہنے کے اوپر اگر اپنا کینڈیڈیٹ سیاسی طور پہ ایک غلط فیصلہ کرتے ہوئے، میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس کو وڈرا کیا ہے، تو یہ ان کے لیے تو یہ سائن ہے کہ کون جیت رہا ہے. جی سائن ہے کوئی. اس میں ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ملتان کی سیاست کے حوالے سے، ملتان کی سیاست کے حوالے اب ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ملتان کی سیاست تو آپ نے جانی، ہم آپ کو ملتان کی تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں گے آج کہ ملتان کی کیا تاریخ ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ دان ہیں پروفیسر ڈاکٹر شفیق نواز صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ، دعائیں آپ کی. ملتان کی سیاست پہ ہماری شوکت اشفاق صاحب سے کافی بات ہو رہی تھی اور ملتان کے جو سیاسی گھرانے ہیں ان کی وابستگی ہیں اس پہ ہم نے تفصیلاً بات کی. ملتان کی تاریخ بھی کافی اہم ہے اور ہزاروں سال ملتان کی تاریخ ہے. تو ملتان کی تاریخ کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اس وقت جو روایت اور تاریخ اور ہیریٹیج کا جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، یونیسکو کے اندر کام کرتا ہے، اس نے جو اسیسمنٹس کی ہیں دنیا میں قدیم شہروں کی، تو اس میں انہوں نے دنیا میں 3 قدیم شہر جو ہے وہ متعین کیے ہیں. ایک اس میں روم ہے جو پوپ جہاں موجود ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے دمشق کو قدیم شہر قرار دیا، اور ان 3 میں تیسرا ملتان ہے. تیسرا نمبر ملتان کا نہیں ہے. اچھا. انفیکٹ ملتان کا پہلا نمبر ہے قدامت کے حساب سے. ٹھیک ہے. کیونکہ روم اور دمشق جو ہے ان پہ حملہ آور آتے رہے، تباہ ہوتے رہے، لیکن ملتان دنیا کا واحد شہر ہے جو کبھی تباہ نہیں ہوا. یہ روایت یہاں پہ رہی کہ ایک تو یہ کہ یہ سوک سٹی رہا، یہ ٹرائبل سٹی کبھی بھی نہیں رہا تاریخ میں. اس کا یہ اعجاز جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے کہ باقی شہر ٹرائبل سٹی سے ڈیولپ ہو کے اور وہاں پہ دوسرے لوگ آتے گئے، لیکن یہ شروع سے ہی ایک سوک سٹی رہا. اگر ہم اس کے پرانے نام دیکھیں تو دلچسپ لگے گا ہمیں کہ پرانے نام سارے کے سارے اس وقت کے یونیورسل ریلیجن رومن امپائر کے وقت سے سورج پرستی تھا. سورج پرستی وہ چاہے 2 بڑی طاقتیں تھیں، رومن اور ایرانی، تو دونوں کے جو مذاہب تھے وہ ستارہ روشنی کو یعنی روشنی اور حرارت کو پوجا کرتے تھے. تو ملتان اس وقت سارے نام ملتان کے وہ سورج کے گرد گھومتے کہ سورج دیوتا کے ساتھ جو نام بنے. اس وقت اس کا ایریا جو کتنا تھا؟ مگر اب یوں سمجھیں کہ ملتان تیسرا بڑا مرکز تھا، روم، ایران اور اس کے بعد ملتان تیسرا بڑا مرکز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں تیسری اہم بات کیا ہے کہ جو ہندو میتھالوجی ہے اس میں 2 ان کے اوریجن ہیں، ایک سوریا اور ایک چندرا. اور یہ جو سوریا والا تصور ہے وہ ملتان کے ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ اوریجن ہے سوریا دیوتا کا. یہاں پہ ابھی بھی آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج دیوتا کا مندر موجود تھا. تو اس طرح سے قدامت کے حساب سے یہ ملتان شاید سب سے پرانا زندہ شہر ہے جو کبھی بھی تباہ نہیں ہوا. اور اسی طرح سے سب سے پرانے جو تہذیبی مراکز تھے ان میں شامل ہوتا ہے، پرانے مذاہب کا مرکز رہا. تو یہ اس کی اینشینٹ ہسٹری ہے. جو باقاعدہ تاریخ ہے تو ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ جو ہندو وید ہیں وہ اسی علاقے میں لکھے گئے، ان کی لینگویج بھی ملتی جلتی ہے.
وید کی لینگویج بڑی یہ اچھا۔ دلچسپ بات ہے ملتان کہ ہاں وہ تو ایک قدیم لینگویج ہے، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی 5000 سال سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں لٹریسی جو ہے 5000 سال 5000 سال پہلے تھی. تو پھر ہم پہ یہ آروپ جو الزام لگا ہوا ہے کہ ہم اس خطے کے لوگ جی یہ جو گورے نے لگایا تھا غلط ہے نا. یہ الزام بیسیکلی نیازی صاحب ہمیں کہتے تھے ہاں، اس خطے کے یہ لوگ لٹریٹ اس لیے وہ کہتے تھے ان کو انگریزی نہیں آتی. او بھائی 5000 سال پہلے سے تو وید یہ لکھ رہے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں. اچھا لٹریسی کلچر کی ہوتی ہے، زبان کلچر کی ہوتی ہے، فارن لینگویج کی لٹریسی نہیں ہوتی. نہ یہاں عربک لگا دی جائے تو پھر کون پڑھا لکھا ٹھیک ہے مانا نا؟ جائے گا؟ ہاں نہ انگریزی ہاں اس وقت عربک تو الگ بات ہے نا. عربک یہاں کبھی بھی نہیں آئی. وہ اس حساب سے نہیں. آپ جس طرح لٹریسی کا مطلب ہے کہ آپ ہماری اپنی جو لوکل لینگویجز تھیں ڈاکٹر صاحب آپ ان کے بارے میں بتایا نا بڑا مزہ آیا. ہاں تو یہ سنسکرت تھی وید جو ہے وید جو ہے دو زبانیں سمجھی جاتی ہیں، ایک پراکرت ٹھیک ہے. ایک سنسکرت. سنسکرت بعد کی ہے، اچھا اس کے بعد پراکرت پہلے ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو پراکرت زبان سے سنسکرت نکلی ہوئی ہے. اس کا مطلب لٹریسی ہے نا. ٹھیک ہے. ہمارا اپنا یہاں ایک معاشرہ تھا، ایک معاشرہ تھا. ٹھیک یہاں ہے کی تہذیب تھی بالکل. یہاں کی تہذیب تہذیب تھی ہماری، تو یہ تمدن تھا ہمارا، سب کچھ تھا. یہ کہانی ہے. وید کو مانا جائے تو شاید اس پورے ساؤتھ ایشیا میں بلکہ ایشیا میں سب سے پرانی زبان. ٹھیک ہے. ہندو مت تو کلیم کرتے ہیں کہ وہ 2 لاکھ سال پرانی ہے. 2 لاکھ سال پرانے. ہم 2 لاکھ سال نہیں مانتے، ہم اس کو 10,000 سال پہلے مان لیتے. اگر 10,000 سال پہلے بھی مان لیں تو بھی اس وقت جو موجود ایویڈنس ہے اس میں سب سے قدیم ہے. نہیں ابھی ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی ٹھیک تو ہے. آپ کے علم میں ہوگا نا، یہ 65,000 ایئرز کا وہ ایک جو ڈی این اے انہوں نے ہاں تلاش وہ کیا تو آثار ہے نا، وہ تو آثار ہے. لینگویج کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ آثار ہے تو وہ 2 لاکھ جہاں سال معاشرہ تک. وجود پذیر تھا تو یہ بالکل سارا ہے. بالکل. جو ریٹرن ہے، ریٹرن میں جو ہے جو باقاعدہ ہمارے پاس ثبوت ملتا ہے وہ سکندر اعظم کے دور سے ملتا ہے. اس کے جو جغرافیہ دان تھے پلانی، ان کے پاس ان کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے ملتان شہر کا. نام چینج ہے، ظاہر ہے نام وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے گئے، لیکن ایکسنٹ بدلتے گئے تو وہ وہاں سے ملتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ملتان سینٹر رہا ہے، ٹھیک ہے. نہ صرف یہ کہ سیاسی بلکہ مذہبی بھی. اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی عرصے تک کافی ملتان کے عرصے پاس تک. حکمرانی رہی ہے. کافی عرصے تک. بلکہ آج کی دلچسپ بات ہے کہ ایک جگہ سے مجھے فون آیا کہ ہم اپنی پرانی تاریخ دیکھ رہے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ملتان کے ماتحت تھے، بلوچ علاقے. اچھا یہ بلوچ علاقے بلوچ ہیں، لاہور ہے، ہاں. آپ کھل کے بتا دیں. ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں ہوتا ہے. لاہور تو 10ویں صدی کا ہے یہ نا. دارالخلافہ بھی رہا ہے، یہ ہاں. صوبہ بھی رہا ہے. بلکہ جب یہ 47 سے اپنا جب گورا ہے نا اس سے پہلے تو یہ صوبہ ہی تھا نا. صوبہ تھا. صوبہ کیا ہے، صوبے دار یہاں اپنی کل کی ہسٹری ہے. 16ویں 15ویں 16ویں صدی میں تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی. انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. اچھا اس سے یہاں بھی پہلے بھاولپور تو بہت بعد کی بات ہے. بہاولپور تو 19 بہت صدی بات ہے. 18ویں صدی میں بنے نا. اس سے پہلے تو اچ شریف میں وہ تھے نا، وہ جو یہ آپ کے وہ ہیں یہ آغا خانی. جی آغا خانی. 450 سال ٹھیک ہے. حکومت کی انہوں نے. اچ ان کا دارالخلافہ تھا. اچھا وہ بھی جو ہے یہ جو یہ الگ موجودہ بات ہمارے ہے، گیلانی بہت ہے، لمبی بات ہے. موجودہ گیلانی یہ انہی کی شاخ سے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بہاولپور نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور یہ جو دراور والے قلعوں کی چین ہے ٹھیک ہے. یہ چین شروع ہوتی ہے وہاں سے بھٹنڈا سے ٹھیک اور ہے. امرکوٹ تک چلی جاتی ہے. اچھا. یہ امرکوٹ نہیں ہے، یہ سندھ. امرکوٹ امرکوٹ سندھ تک. سندھ جی تک. جی. یہ حدود یہ عمر نہیں، ملتان امر کی. کوٹ ہے. امرکوٹ. یہ ملتان کی حدود ہے. وہیں سے ہم ملتان جی. کے ایریا کا رقبے کا اندازہ رقبے کا لگا لیں اندازہ کہاں لگا تک پھیلا ہوا تھا. ہاں. اگر یہ سلطنت تھی تب بھی اسی کا تھا، اگر صوبہ تھا تب بھی تبھی یہ اس کا حصہ تھا. میں نے خود وزٹ کیا اسپیشل کہ یہ ساری چین دیکھو. اور بہاولپور بنا ہے تقریباً یوں سمجھے کہ اس کی فاؤنڈیشن تو 1740 کے قریب ہے، لیکن اسٹیٹ جا کے 1780 82 85 میں جا کے بنے ہوئی. تو اس وقت تک اس کا علاقہ تو ہے نہیں، یہ سارے علاقے ملتان کے ماتحت ہے. احمد شاہ ابدالی نے جو خط لکھے ٹھیک ہے. تو وہ کسی علاقے کو فتح کرتا تھا تو وہ عموماً اپنا بندہ بٹھا دیتا تھا، لیکن ان کو پابند کرتا تھا کہ آپ ملتان کے ماتحت ہیں. اچھا. جو ملتان کا کیونکہ ملتان گورنر سے حکمرانی یہاں سے حکومتی میٹرز کو رن میٹر جو ہے وہ یہاں سے دیکھیں گے. جو آپ نے جواب دہی کرنی ہے وہ ملتان والا حاکم جو آپ کو کہے گا آپ نے اس کو جواب دینا ہے. تو وہ سینٹر کے طور پہ تو یہ بڑا ملتان میں جو بھی ہم عام لوگ جب ملتان کا اندرون کا وزٹ کرتے ہیں تو قدیمی دروازے جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کی کیا تاریخ ہے؟ دیکھیں دروازے بیسیکلی تو کنسیپٹ یہ ہے کہ شہر کو محفوظ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں ملتان کامیاب 3 شہروں میں شامل ہے.
ویسے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کل میں خود اندرون میں پروگرام کر رہا تھا، مجھے حیرانگی ہوئی کہ ملتان کا ٹیمپریچر 46-45 ڈگری اور وہاں پر جو ان دروازوں سے گزرے اندرون میں وہاں پہ اتنی گرمی نہیں تھی، ہاں اس کی وجہ اس طریقے سے بنایا گیا. اونچی اونچی عمارتیں ہاں. اور ہوادار. ڈائریکٹ جو ہے وہ ہوا نہیں آتی. ہوادار. تو ایک بیسک مقصد دروازوں کا یہ شہر کو محفوظ کرنے کا، اور ملتان اس میں کامیاب رہا کہ کبھی بھی حملہ ور ملتان شہر کے اندر داخل نہیں ہوا. اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. کافی دلچسپ گفتگو تھی ملتان کے حوالے سے، ہم بعد میں کبھی اس پہ ضرور بات کریں گے. ڈاکٹر شفیق نواز صاحب کا بہت شکریہ. شکر اشفاق صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور تفصیلاً آپ نے ہمیں بتایا ہماری سیاست کے بارے میں، اور نوجوان کے حوالے سے بھی بات کی اور 9 مئی کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حلقہ 148 کا الیکشن ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلاً ہم نے بات کی. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.